ہم عہد حکمت اور عہد علم سے گر کے نا، ایج آف وزڈم اور ایج آف نالج سے گر کے ایج آف انفارمیشن میں داخل ہوئے ہیں۔ لرننگ کا مقصود جو ہے نا، وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لرننگ کا مقصود جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے۔ فائدے سے مراد جو ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ اس کا کوئی اکنامک فائدہ ہے۔ معلومات کا سیلاب ہمارے وجود کے جہل کو مٹانے میں ناکام ہوا ہے۔ معلوماتی ہونا اور بصیرت ہونا دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ خدا کی نگاہ میں بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو زیادہ جانتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے جس کا دل پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت پہ فائز ہے، جس کے اندر احساس ہے۔ اور احساس جو ہے نا، وہ مر جاتے ہیں غیر ضروری انفارمیشن کے سیلاب میں تیرتے رہنے سے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، لرننگ چیلنجز آف ماڈرن سوسائٹیز، اس میں 3 حصوں میں میری گفتگو ہوگی۔ اور سب سے پہلے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ ماڈرن سوسائٹی اور ماڈرن ٹائمز کا بیسک ایشو کیا ہے۔ اس کو میں بہت مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا کہ یہ بات کچھ ہم رکھیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ انسان کی لرننگ چیلنجز کس نوعیت کے ہیں۔ تو یہاں ہم لرننگ چیلنجز پڑھے لکھے اور جدید تعلیم یافتہ انسان کے لرننگ چیلنجز کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کی لرننگ کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمیں اپنا مسئلہ اگر ٹھیک سے سمجھ آ جائے نا، تو بچے خود ہی ہماری سمجھ میں آ جائیں گے اور بچوں کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیں اپنا مسئلہ ٹھیک سے سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے، اس میں ذرا زیادہ بات ہوگی۔ تیسرا جو حصہ ہے، اس میں ہم کچھ سلوشنز کو تلاش کریں گے، کچھ عملی تجاویز ہوں گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب ہم ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 حصے ہو گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا کچھ موقع اللہ کرے کہ ضرور ملے، اور اس پہ ہم ضرور کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ماڈرن ٹائمز ہے، یعنی ہم جس عہد میں زندہ ہیں، ہم اس اپنے عہد کی بات کر رہے ہیں۔ ماڈرن سوسائٹیز سے مراد یہی ہے کہ جو آج کے دور کی اربن سوسائٹیز ہیں، ان کا کیا ایشو ہے، اور جو سبربز ہیں اور جو ولیجز ہیں، وہ بھی بڑی تیزی سے جیسے ماڈرنائزیشن اور اربنائزیشن کے پروسیس میں ہیں۔ یعنی اس وقت جو جدید دنیا اور اس کا معاشرہ، اس کی صورتحال کیا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے عہد کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہ بھی اس سے متعلقہ ہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میننگ فل لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے عہد کی اورینٹیشن کیا ہے۔ جیسے ایک انڈیویجول کی سیلف ہوتی ہے نا، ایسے سوسائٹی کی بھی ایک کلیکٹیو سیلف ہوتی ہے۔ مطلب ایک پوری سوسائٹی کی بھی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کا بھی ایک کلیکٹیو ایمبیشن ہوتا ہے، اس کی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے۔ ہم جس عہد میں ہیں، اس نے اپنی کچھ ویلیوز بنا لی ہیں۔ ان کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم ہرڈ مینٹیلٹی کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھیڑ چال کا شکار ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی بامعنی نہیں بن پائے گی۔ تو ہمیں اپنے عہد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مطلب ایک پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں بھاگے جا رہا ہے، کہاں ہنکائے لے جا رہا ہے، مطلب ہمیں کس ڈائریکشن میں ہانک رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے۔ تو ماڈرن ٹائمز کی جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ جو میٹیریل کی جو اہمیت ہے نا، ہم ایک خالص مادی عہد میں زندہ ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی قدر جو ہے نا، وہ
چیزیں ہو گئی ہیں، مال ہو گیا ہے، اور اکنامک سکسیس اور اکنامک پراسپیرٹی ہو گیا ہے. لہٰذا جو پیورلی مٹیریلسٹک جو ایک عہد ہوتا ہے، اس کے اندر کیا سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے، یہ تینوں بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے مٹیریلزم کے کانٹیکسٹ میں. اور مطلب مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیوں سیکھنا ہے اور مجھے کیسے سیکھنا ہے، یہ بہت بری طرح سے انفلوئنس ہوا ہے. پرپس آف لرننگ بھی اور پروسیس آف لرننگ بھی میٹیریلسٹک ایمز آف لائف اور میٹیریلزم کی وجہ سے بڑے متاثر ہوئے. اور یہ جیسے ایک فرد کی سطح کی بات نہیں ہے، یہ ایک مجموعی منظرنامہ یا ماحول ہے. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کی ایج میں ہیں، یہ سبھی واقف ہیں اس بات سے. تو ہم عہد حکمت اور عہد علم سے گر کے نا، ایج آف وزڈم اور ایج آف نالج سے گر کے ایج آف انفارمیشن میں داخل ہوئے ہیں. اور اس میں فلڈ آف انفارمیشن ہے، یعنی ہر انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ جاننے کا تجربہ مسلسل ہو رہا ہے، اور انفارمیشن کی ایک انفلکس ہے، بمبارڈمنٹ ہے. تو سب کو سب کچھ ہر وقت مطلب جیسے جاننے کے ایک پروسیس میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک جیسے ہمارے عہد کا ایک ایسپیکٹ ہے. پھر چینج جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے، زمانہ خود بہت فاسٹ پیسڈ ہے، ریپڈ چینجز ہیں، بڑی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. اور چینج کو ایک انکنڈیشنل اپریسیشن بھی حاصل ہو گئی ہے. یعنی ذہنوں نے جیسے ایک قبول کر لیا ہے کہ چینج بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ہر تھوڑے دن بعد چینج کر لینا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. اور چینج اگر آپ نہیں کر رہے، آپ کی سب سے فضول آدمی وہ ہے جو چینج ہی نہیں ہو رہا. تو چینج ہونا ہے، فوراً چینج ہونا ہے، اور چینج ہو کے بھی ایک جگہ رکنا نہیں ہے، بس چینج ہوتے رہنا ہے مسلسل. تو بھاگتے رہنا ہے، چینج ہوتے رہنا ہے، انفارمیشن میں ڈوبے رہنا ہے، انفارمیشن ایکیومولیٹ کرنی ہے. یہ سب چیزیں جیسے اس میں شامل ہیں. پھر اسی طرح کوانٹٹی کو بھی، سائز کو بھی اور نیونیس کو بھی نا انکنڈیشنل اپریسیشن حاصل ہے. یعنی نیا اور بڑا یہ ہر صورت میں اچھا ہی ہوگا، اس جگہ پہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے. یعنی نیا ہے تو بڑی زبردست بات ہے، مطلب بڑا ہو اور نیا ہو. یعنی کوانٹٹی کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور چیزوں کو کوانٹیفائی کرنے کا ایک مزاج بھی جیسے ایک پیدا ہوا ہے. کوانٹیفیکیشن آف تھنگس، کوانٹیفیکیشن آف ایکسپیرینس، کوانٹیفیکیشن آف نالج، کوانٹیفیکیشن آف لرننگ. یہ بھی ایک جیسے ایک کوانٹیفیکیشن مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ بھی ہمارے عہد کا ایک عطیہ ہے. پھر اسی طرح ایک امیڈیسی ہمارے عہد کا ایک مسئلہ ہے. امیڈیسی جیسے یعنی کرنا ہے، فوراً کرنا ہے. مطلب ہم کسی بڑے جذبے کو زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتے. بس بڑا جذبہ ایک ابال کی طرح ہے، ابھی آیا ابھی گیا، بس فوری طور پر مجھ سے بس کچھ کرانا ہے کرا لو. جلدی چاہیے، فوراً چاہیے. پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ اوورلی انٹرٹین کیا جا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میننگ فلنس سے زیادہ اہمیت انٹرٹینمنٹ کو حاصل ہو گئی ہے. میننگ فل ہے یا نہیں ہے یہ سوال بات کا ہے، انٹرٹیننگ ہے یا نہیں ہے یہ سوال پہلا ہے. مطلب یہ تجربہ انٹرٹیننگ ہونا چاہیے. یعنی تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کو مسلسل ٹیمپٹ کیا گیا ہے اور مسلسل انٹرٹین ہوا ہے. ہم جس عہد میں زندہ ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. اچھا، جو انٹرٹینمنٹس ہیں وہ پوٹینشلی ڈسٹریکٹنگ ہیں، انفارمیشن بھی پوٹینشلی ڈسٹریکٹنگ ہے. لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو بالکل جیسے ہیں ہی ڈسٹریکشنز. تو وہ جیسے نوائز ہے، نوائز بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. ترقی کا ایک ڈیفینیٹ آؤٹ کم اس وقت یہ پیدا ہوا ہے کہ نوائز بڑھتی جا رہی ہے. ترقی یافتہ معاشرہ نوائز سے بھرا ہوا ہے، اور وہ نوائز جیسے بہت سی چیزوں کی، مطلب رنگ ٹونز کی نوائز ہے. یعنی آپ کو اس وقت
کسی ایسی باجماعت نماز کا تجربہ مشکل سے ہوتا ہے جس میں کسی کی کوئی رنگ ٹون نہ بجے. مطلب جیمر لگ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو آپ مسجد میں کھڑے ہوں 2 رکعت نماز میں، فجر کی نماز میں بھی کسی نہ کسی صاحب کی رنگ ٹون یا کچھ نہ کچھ بجے گا. تو وہ نوائز ہے بہت زیادہ. پھر وہ نوائز جو ہے نا وہ جیسے مختلف فارمز ہیں. مطلب لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ بھی ایک نوائز پروڈیوس کر رہا ہے، اور بھی چیزوں کی نوائز ہے، مشین کی نوائز ہے، بجلی کے تاروں کے اندر ایک دبی دبی سی نوائز ہے. تو جیسے مشینز کی نوائز ہے، گاڑیوں کی نوائز ہے. تو جو شور ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے. جو ماڈرن گیجٹس ہیں وہ اپنے تعارف میں اپنے آپ کو کنیکشن ڈیوائسز کہلاتے ہیں نا. مطلب ان کا جیسے کلیم یا جو سلوگن ہے کنیکٹیوٹی ڈیوائسز. تو جب ہم اس پہ غور کریں تو پتہ لگتا ہے یہ ڈسٹریکشن ڈیوائسز ہیں. مطلب ڈیوائسز آف ڈسٹریکشن، بار بار اپنی طرف ایک توجہ مبذول کرانا، یا ہمارا اپنا ہی حال ایسا ہے کہ ہم بار بار ان کی طرف جاتے ہیں. تو وہ یہ سب ڈسٹریکشنز اور یہ سب نوائز، اور یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عہد کا جو منظر نامہ ہے نا، جس انوائرمنٹ میں یا جس فضا میں یا جس تہذیبی فضا میں ہم اس وقت زندہ ہیں، اس کے خد و خال اور اس کی جیسے کچھ کیریکٹرسٹکس کا ایک اوور ویو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ہمارا ماڈرن ٹائمز یا ماڈرن سوسائٹی کا جو ایک فضا ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے جیسے اس کی ایک بہت ہی بیسک سی، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ یہ کیوں ہے، اور یہ بھی ہم ابھی نہیں کہہ رہے کہ یہ سب پرپس لیس ہے. میں ابھی یہ بات بھی نہیں کہہ رہا. ہر ایک کی اپنی ایک گنجائش ہے، ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن ہے. لیکن یہ ہے، مطلب یہ سچویشن ہے کہ ہم ڈسٹریکشنز میں، نوائز میں، انٹرٹینمنٹ، اور یہ جو ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور میٹیریلزم ہے جس نے کیا سیکھیں، کیوں سیکھیں اور کیسے سیکھیں کو بری طرح افیکٹ کیا ہے. تو یہ ہے کانٹیکسٹ. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں کہ ہماری جو ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی کے لرننگ چیلنجز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں 11 پوائنٹس ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا، اور پھر ہر پوائنٹ کو تھوڑا سا میں الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو 11 چیلنجز ہیں، ان میں سے بہت سے چیلنجز ایسے ہیں جو اپنی نوعیت میں وائرس جیسے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ہم وائرسز کہہ سکتے ہیں. ہمارے اندر اس طرح انہوں نے کام دکھایا ہے، اور ہماری سیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو افیکٹ کیا ہے. تو اب اس کانٹیکسٹ میں ایک بات اور بھی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی، لرننگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن جو ورتھ وائل لرننگ ہے، یا جو ہماری لرننگ کی اپنی پرسنل نیڈ ہے، اس کو ریئلائز کیے بغیر بے تحاشا لرننگ ہوئے چلی جا رہی ہے، ہوئے چلی جا رہی. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی، لرننگ بہت ہو رہی ہے. لرننگ چیلنجز آف ماڈرن سوسائٹیز کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں لرننگ نہیں ہو رہی، وہاں لرننگ ہو رہی ہے، الحمدللہ بہت ہو رہی ہے. لیکن مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے جو میری زندگی کو بامعنی بنا دے، اس کا تعین نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا. اور جو لرننگ ہو رہی ہے اس کا ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ لرننگ فار نوئنگ ہو رہی ہے، لرننگ فار ڈوئنگ اور لرننگ فار بینگ نہیں ہو پا رہی. اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے ابھی. تو یہ جو بات ہے نا کہ لرننگ چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی، لرننگ تو ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ لرننگ ورتھ وائل ہے، اور کیا یہ لرننگ بڑے نتائج پیدا کر رہی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں جو 11 پوائنٹس شیئر کروں گا جن کو آپ چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو وائرسز بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلا تو بالکل کنفرمڈ وائرس ہے نا، وہ جو پہلا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی سیکھتے ہوئے یہ خیال آنے لگے کہ یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں، یہ تو مجھے تو پتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دس از ناٹ نیو فار می، آئی آلریڈی نو دس. یہ جو چیلنج ہے نا یہ بڑا خطرناک چیلنج ہے. یعنی ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی کی سائیکی ایسی ہے
وہ کسی نئے اور کسی ڈفرینٹ کانٹینٹ کا متلاشی ہے. مطلب لرننگ کا اہم تجربہ اس لیے اہم بنا ہے کیونکہ اس نے کچھ نیا سیکھا ہے. تو اگر کوئی پرانی بات دوبارہ آ جائے تو وہ اس کو جیسے اس کا وہ متحمل نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر اگر آپ لوگوں سے بھی ایک سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک سوال رکھوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو پہلے سے جانتے ہیں آپ کو دوبارہ جاننے کا موقع ملے تو وہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو کتنے لوگ قبول کر پاتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی دشواری ہوتی اور کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے اس کو بند کر دو. اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کی نفسیاتی ساخت قرآن کے اسلوب سے الجھتی ہے. اور قرآن جو ہے نا اس کے اندر جیسے وہ ایک تذکیر کا ایلیمنٹ ہے. بلکہ ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی آنکھیں کھول کے گزاری ہے اصحاب علم کے ساتھ جڑ کے گزاری ہے سوالات کرنے کا موقع ملا ہے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور لینگویج ہماری اچھی ڈیولپ ہوئی ہے تو اس بات کے امکانات بہت ہیں کہ آپ کا ہر نیا لرننگ ایکسپیرینس اس کے اندر جیسے بہت سی بنیادی باتیں جو زندگی کی ہیں نا وہ اس کی ایک بیسک چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں. بہت ساری چیزوں کو آپ پہلے سے جانتے ہوں. اب وہ دوبارہ آ رہی ہے وہ بات. یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے تو پھر ہم اس کو وہ جو پتا ہونا جو ہے اس کو ہم لرننگ کے راستے میں رکاوٹ بنا لیتے ہیں. مطلب نوئنگ جو ہے وہ لرننگ کے راستے کی دیوار بننے لگتی. اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ لرننگ کا مقصود جو ہے نا وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لرننگ کا مقصود جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے. مطلب ہماری ایمانی تناظر میں احساس کا زندہ ہونا وہ تذکیر سے مشروط ہے. یعنی بار بار وہ بات میرے سامنے آتی رہے کیونکہ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے نا ہم مطلب سب سے زیادہ کام کی بات بھولنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں صرف ایک جیسے سمجھنے کے لیے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام یا زندگی میں کوئی بھی کام ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں. کھانا ایک بہت اہم کام ہم نے بنایا ہوا ہے اپنی زندگی میں اور ویسے بھی اہم کام بھی ہوتا ہے کھانا اور بہت ہی زیادہ ہم سب نے اہم بنا رکھا ہے آج کی دنیا میں. تو کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا انہیں یاد رہتا ہے. دو الگ باتیں. یعنی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا نام لینا چاہیے کھانے سے پہلے کتنا یہ ممکن ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہے. مطلب اگر میں اس سوال کو ایک اور طرح سے کہوں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام مجھے لینا چاہیے اس کے بعد سے جتنے کھانے کھائے اس میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کا نام لینا یاد ہی نہیں رہا اور اگر یاد نہیں رہا تو اس کے اوپر کوئی ندامت کوئی افسوس ہے اور یاد آ گیا تو اس پر کوئی شکر ہے. اب اگر فرض کیجئے کسی انسان کو یہ دوبارہ جاننے کا موقع ملے فرض کیجئے اب ہمیں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے نا یہ کلاس 1 میں کسی کو نے سیکھی ہوگی کہ بھئی کھانے سے پہلے کی یہ دعا ہے پڑھ لو. تو اگر ہمیں دوبارہ کوئی یہ بات جاننے کا موقع ملے تو ایک بیزاری سی ہوگی اور ایک ذہن میں پیدا ہوگا آئی آلریڈی نو دس. لیکن نوئنگ از ناٹ انف. یعنی نوئنگ تو ہے لیکن ڈوئنگ میں نہیں ہے. نوئنگ تو ہے لیکن بینگ نہیں ہوا. مطلب لرننگ کا سب سے بڑا مقصود ہماری ایمانی تناظر میں جاننے سے زیادہ کرنا اور عمل میں ڈھلنا ہے اور اس سے بھی زیادہ مطلب جیسے بننا ہے. یعنی جاننا کرنا اور بننا اس میں بننا سب سے اوپر کی بات ہے. تو ہم اس وقت ایک ایسے عہد میں ہیں جہاں تعلم یا لرننگ اور اصلاح یہ دو الگ قسم کی چیزیں ہو گئی. مطلب ایک آدمی جانے چلے جا رہا ہے لیکن بہت سارا جاننا اور بہت سارا جہل جیسے کو ایگزسٹ کر رہا ہے ایک ہی انسان کے اندر. ہم اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ جو بات ہے نا کہ مطلب یہ بات میں جانتا ہوں جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس میں تو کچھ نیا تھا ہی نہیں نا. آج وہ انہوں نے پڑھایا اس میں کچھ نیا نہیں تھا.
ارے بھائی نیا نہیں تھا تو یعنی یہ تو بات کی بات ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ورتھ وائل تھا، یہ میننگ فل تھا، یہ ورتھ ریمبرنگ تھا، یہ ورتھ ری وزٹنگ تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ سے وہ احساس زندہ ہوا میرا. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوسری بات وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایکسائٹنگ نہیں ہے اور انٹرسٹنگ نہیں ہے اس کو ہم سیکھنے پہ راضی نہیں ہوتے. مطلب دوسرا وائرس یہ ہے کہ دس از ناٹ انٹرسٹنگ، دس از ناٹ ایکسائٹنگ. بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کھل کے بات کروں نا تو وہ جیسے دس از ناٹ انٹرٹیننگ. مطلب لرننگ کا ایکسپیرینس جیسے انٹرٹینمنٹ کا سامان میرے لیے پیدا کرے تو وہ ٹھیک ہے. لرننگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے لیے سیلف فلفلنگ اور سیٹسفائنگ ضرور ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے. لرننگ کا ایکسپیرینس انہیرنٹلی ہمارے اندر ایک اطمینان، خوشی، لطف، پلیجر، ایک انٹرنسک پلیجر وہ ہمارے اندر ضرور پیدا کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس وقت جو کنونشنل جو انٹرٹینمنٹ کا ایک مزاج ہے وہ اس کے اندر پایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کہیں سیکھنے گئے اور پتہ لگا کہ یہ تو اس میں کچھ نئی بات ہی نہیں ہے تو ہم نہیں سیکھ رہے، یا یہ تو انٹرسٹنگ نہیں ہے تو نہیں سیکھ رہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس وقت ہماری نفسیاتی وضع اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بس کچھ ڈفرینٹ ہو، کچھ نیا ہو، کچھ انٹرٹیننگ ہو، کچھ مزیدار ہو. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سیکھیں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس پہ جو توجہ مجھے دینی ہے نا وہ جیسے اس کے اوپر ہم اٹینٹو نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم جیسے اس سے رجوع ہی نہیں کرتے، اس کو ہم جیسے قبول ہی نہیں کرتے. ایک ایک بے اعتنائی ہے، ایک جیسے ایک بیزاری کسی کیفیت ہے. تیسرا جو وائرس ہے جو لرننگ چیلنج ایک بڑا بن چکا ہے وہ یہ گمان ہے جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، اگر اس کے اوپر ہمیں اللہ کے فضل سے کچھ عمل کا موقع ملا ہو ماضی میں، تو ہمارے اندر ایک خیال آتا ہے کہ آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ اٹ. یہ تو میں یہی تو میں کرتا ہوں، میں بھی تو یہی تو کرتا ہوں. تو کبھی کبھی ہم جیسے میں نے کہا نا کہ نوئنگ نے لرننگ کے راستے کو بند کر دیا، اسی طرح جیسے کسی چیز پہ عمل کی اگر توفیق ہوئی ہے تو اب وہ بات اگر دوبارہ آ رہی ہے تو آپ کو دوبارہ ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمل جس پائے کا ہونا چاہیے تھا، جس کوالٹی کا ہونا چاہیے تھا، جس اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جس ایکسلنس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیا میں نے اسی ایکسلنس کے لیول پر یہ عمل کیا ہے، اور کیا میں نے اس کلیئرٹی کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. تب میں اپنے عمل کو جیسے ایویلویٹ کرتا، وہ ایک موقع تھا. لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں کرتا ہوں. اب جیسے اگر فرض کیجئے ایک آدمی کسی چیز کا خیال کرتا ہو، مطلب اگر ایک صاحب ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان کو اگر نماز کے بارے میں کچھ سننے کا موقع ملے اور ذہن میں آئے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، ارے بھائی آپ کرتے ہیں لیکن آپ دوبارہ دیکھیے کہ کیا آپ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، اس عمل کو جس معیار پہ کرنا چاہیے کیا آپ اس طرح کرتے ہیں. تو ایک صاحب کو اگر ورزش کرتے ہیں وہ اور ورزش کے بارے میں کچھ دوبارہ جاننے کا موقع مل رہا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک موقع ہے کہ وہ اپنے عمل کا ایک جائزہ لیں. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ کیا میں واقعی کرتا ہوں اور اسی طرح کرتا ہوں جس طرح کرنا چاہیے. تو تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یا یہ میری سچویشن میں ممکن نہیں ہے، یا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک لرننگ چیلنج ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دس از ناٹ پاسبل، دس از ناٹ پریکٹیکل. تو یہ بہت بڑا لرننگ چیلنج ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو بس یہ ہم اپنے ذہن میں ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں. یعنی ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے ذہن میں جو دیوار کھڑی ہے وہ ہمارے راستے کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی دیوار ہے. اس دیوار کو کوئی اور نہیں توڑے گا، آپ خود توڑیں گے. اب کسی نے سیکھا
یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں اب پیچھے سے ریلیٹ کروں تو بعض اوقات ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کی رسپیکٹ کریں، تو کچھ پیرنٹس کے ذہن میں خیال آتا ہے ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اور پھر خیال آتا ہے کہ اچھا یہ تو مطلب اس میں کوئی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے نا، کوئی آپ لطیفہ سناتے ہمیں ہنساتے پھر ہمیں بتاتے ہم کیسے پیرنٹس ہیں، تو آپ نے تو بس ڈائریکٹ ہمیں بتا دیا سیدھی سیدھی سی بات، تو وہ انٹرٹیننگ بھی نہیں تھی بات اور کوئی نئی بات بھی نہیں تھی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ نے بتایا کہ بچوں کو رسپیکٹ کریں تو ہم نے اسیوم کیا کہ یہی تو میں کرتا ہوں، تو بہت سے لوگ رسپیکٹ نہیں کر رہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں، وہ بچوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو یعنی تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا لیکن تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں اپنے ساتھ چاہتا ہوں، اور تمہاری نیتوں پہ شک نہ کروں، تم پہ ٹرسٹ کروں، یہ تو ممکن نہیں ہو رہا، اور ہم نے یہ اسیوم کیا کہ یہ تو میں کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ اچھا کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، بچوں کی رسپیکٹ کرنا، یہ تو اگر ہم رسپیکٹ کریں گے تو وہ تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ان کے بھلے کی خاطر ان کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں، انہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، تو رسپیکٹ کرنا تو اچھی بات، مطلب یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم نے ذہن میں اپنے یہ ناممکن ہے، تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو آپ کے لیے واقعی ناممکن ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو ممکن بنا سکتا ہے اور میرے لیے یہ چیز آسان ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ پانچواں جو وائرس کہہ لیجئے یا چیلنج کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں جب تک۔ جب تک کا وائرس کیا ہے؟ جب تک میری جو آؤٹر کنڈیشنز ہیں یا میرے جو سرکمسٹانسز ہیں جب تک وہ فیوریبل نہیں ہوں گے، جب تک میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں کچھ ہو سکتا۔ جب تک میری ساس ٹھیک نہیں ہوں گی اور میری تعریف نہیں کریں گے، جب تک میرے شوہر ایسے نہیں ہوں گے، جب تک یعنی کوئی آدمی سوچ لے کہ جب تک میری بیوی یہ بات نہیں مانے گی نا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا کچھ لوگوں نے تو چلے ساس اور سسر اور بیوی اور شوہر کے حوالے سے جب تک لگایا ہوا ہے یہ بھی چل جائے گا، مطلب ویسے تو اسے یہ بھی خطرناک ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اور آگے کی چیز کی ہوئی ہے، جب تک ہمارا پسندیدہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ تو بہت ہی کافی، جب تک اس ملک کے سارے ججز ٹھیک نہیں ہو جاتے، میری پسندیدہ پارٹی گورنمنٹ میں نہیں آ جاتی، جب تک میری ساس یہ کام نہیں شروع کر دیتی، جب تک مطلب یہ جب تک ہم امیگریشن لے کر فلاں علاقے میں نہیں پہنچ جاتے تب تک کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کی چیزیں جیسے اپنے آپ کو لاک کیا ہوا ہے، تو ہماری لرننگ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب تک کا جو لاک ہے نا یہ بہت طاقتور تالا ہے جو ہم نے لگا رکھا ہے، اس کو توڑنا پڑے گا۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ چھٹی بات جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ہے ڈیفینسو ریزننگ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف نفس اور ہماری کرنٹ جو ہمارے افیئرز ہیں یا ہمارے کرنٹ جو اسٹیٹ آف ایکشنز ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنے میں کنزیوم نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کو جو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اس کا بڑا استعمال آپ اپنے جو بھی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی آپ بن چکے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے، اس کو جسٹیفائی کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں یا اس کو ایویلویٹ کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جیسے جیسے آدمی کے پاس ایک ہماری ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں چالاک تو بناتی ہے لیکن حکمت نہیں دیتی۔ کلیورنس جو ہے نا وہ وزڈم کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ چالاکی اور حکمت دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ چالاکی جو وہ اپنے نفس کے دائیات کا تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت اور اہلیت ہے، مطلب میری جو انکلینیشنز آف سیلف ہیں، میرے جو انٹرسٹس آف نفس ہیں ان کو میں گارڈ کر سکوں، تو یہ چالاکی ہے۔
اور حکمت جو ہے وہ اپنی عاقبت کو گارڈ کرنے والی کہہ لیجئے سمجھ بوجھ ہے. تو دو بالکل الگ چیزیں ہیں. تو یہ ڈیفینسو ریزننگ کیا ہے کہ مطلب آدمی کے پاس اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر وقت جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے آج بلو کلر کی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ تو وہ اس کے پاس ہر چیز کا ایک جواب ہے. آج کے دن تو بلو کلر کی شرٹ سے زیادہ بہتر چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. آج دیکھیں آپ، اتنا اچھا موسم ہے. آج اگر میں بلو شرٹ نہیں پہنتا تو یہ تو کوئی، آج کے دن تو جن لوگوں نے بلو شرٹ پہنی ہے وہی عقل مند ہیں، باقی سب تو بے وقوف ہیں. آج تو یہی ہونا چاہیے تھا. یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کی ایک منطق ہے. تو ڈیفینڈ کرنا نا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے عمل کی ایکسپلینیشن یا جسٹیفیکیشن نہ دیں یا آپ کے پاس نہ ہو، لیکن آپ کے شعور کا سب سے بڑا مصرف، انسانی شعور کا سب سے بڑا مصرف خود احتسابی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہماری انٹلیکٹ کا سب سے بڑا، یعنی اس کی جو ایپلیکیشن ہو نا ہماری انٹلیکٹ کی، میں اپنے عمل کو ایویلویٹ کروں، یہ سب سے بڑا فنکشن ہو سکتا ہے کسی انسان کی انٹلیکٹ کا. اور اسی فنکشن کے نتیجے میں انسان کے پاس وزڈم پیدا ہوتی ہے. تو ڈیفینسو ریزننگ بھی نا، جیسے ہم کہیں کچھ بھی سیکھ رہے ہوں اور نیا علم جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ مجھے اپنے عمل کو ایویلویٹ کرنے پر اکسائے، وہ ہماری، مطلب ہم اس کو اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں. پھر سیونتھ پوائنٹ جو ہے نا، جو ساتواں چیلنج ہے، اور وہ بہت بڑا چیلنج ہے ساتواں چیلنج، جب بھی کبھی کچھ سیکھنے کا موقع آئے یا ہم کیا سیکھیں کیوں سیکھیں، اس کا تعین جو ہے نا وہ جس اصول پہ ہو رہا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. وائی شوڈ آئی لرن اٹ، اور واٹ از دا بینیفٹ آف لرننگ اٹ. کیوں سیکھوں میں، اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدے سے مراد جو ہے لوگوں کے ذہن میں وہ اس کا کوئی اکنامک فائدہ ہے. یعنی کسی ایسی چیز کو سیکھنے پہ دل آمادہ نہیں ہو رہا جو معاشی فائدے سے اوپر ہو. بلکہ دوسرا جو ڈومین ہے نا، ایک ہے جیسے اکنامک ڈومین، کیریئر کا ڈومین، اس میں فائدہ ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے وہ ہمارا امیج وہ امپروو ہونا چاہیے. تو ماڈرن سائیکی جو ہے نا وہ اس طرح کے لرننگ ایکسپیرینس پہ تو راضی ہو جاتی ہے جس سے کوئی دو پیسوں کا فائدہ ہو، یا اس سے جو ہے ہمارا امیج بہتر ہو، ہمارا تعارف بہتر ہو. لیکن جو پرپس آف لرننگ ایکچولی ہونا چاہیے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو، میری زندگی بامعنی ہو، میرے پاس کلیرٹی آئے، مجھے حکمت آئے، میرے عمل ٹھیک ہوں، میرا نفس ٹھیک ہو، یعنی میرے ایکشنز، میری انر اسٹیٹ، میرا ذہن، میرا قلب، یہ سب نفیس ہو جائے. اس کے لیے مجھے سیکھنا ہے نا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنا ہے. تو ایک پرابلم یہ ہوا ہے نا کہ ہم مطلب اپنے تعارف کو بہتر بنانے کی تو فکر ہوئی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر نہیں ہوئی ہے. تو اپنے تعارف کو بہتر بنانا، وہ تعلیم جو صرف ہمارے تعارف کو بہتر بناتی ہے، مطلب 4 سال لگا کے صرف اس کا تعارف بہتر ہوا، اب اس کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈی آر لگنے لگا ہو، کچھ اور لگنے لگا ہو. 7 سال لگانے کے بعد اب اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈی آر کا پریفکس لگ گیا ہے، کوئی اور ایسی چیز لگ گئی ہے، آپ کے سی وی میں 2 لائنوں کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ آپ کا تعارف بہتر ہوا ہے. 2 بڑی ریزنز ہو گئیں لرننگ کی کہ مطلب کیا سیکھوں کیوں سیکھوں کا جو فیصلہ ہے نا وہ اس میں فائدہ کیا ہے. اور فائدے سے مراد 2 قسم کے فائدے ہیں، یعنی میرا امیج بہتر ہو، پبلک اسفیئر میں میری کوئی وقت بڑھ جائے، یا پھر جیسے میرے کیریئر میں وہ مفید ہو، مجھے پیسوں کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ لرن کرنا مطلب کوئی ایسی چیز سیکھنا جس سے واقعی مطلب میرا عمل، میرا اللہ سے تعلق، میری زندگی کی معنویت، میری نفسیاتی صحت، میرا اندرون، میرے اندر کا حال یہ بہتر ہو جائے، میرے عزائم بہتر ہو جائیں، میرا احساس نکھر جائے، مجھے کوئی نور بصیرت حاصل ہو جائے. ایسی کوئی چیز حاصل کرنے اور سیکھنے کی بےتابی سے وہ محروم ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ مطلب وہ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، لیکن اسے کیا سیکھنا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ واٹ از دا بینیفٹ آف لرننگ اٹ.
کچھ ٹائم ہے تو ہم ایسی چیز سیکھ لیں. تو وہ کیسی چیز سیکھ لیں بھائی؟ تو وہ اس سے مطلب وہ والے کام کرنے. یہ میں سلوشنز کی طرف آؤں گا تو اس میں یہ بات اور واضح ہوگی کہ پرسنل لرننگ نیڈس کا تعین نہیں کیا اس نے. اور بہت سے لوگ نا کوئی ایسی چیز لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی ان کو معاشی فائدہ ہو، لیکن معاشی فائدہ ان کی پرسنل لرننگ نیڈ اس وقت نہیں ہے، اس کو ریئلائز نہیں کر رہا. مطلب اللہ نے ان کو معاشی طور پہ ٹھیک کر رکھا ہے الحمدللہ، اب تو انہیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اب تو انہیں وہ اس طرف جیسے متوجہ نہیں ہو پائے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. 8واں چیلنج کو میں ایک جملے میں سم اپ کروں اگر، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آئیڈیالوجی اس سے ہمارا انکاؤنٹر ہو جائے، کوئی بڑا تصور یا کوئی بڑی آئیڈیالوجی یا کوئی بہت گہری بات، کوئی بہت ہی میننگ فل بات اگر کبھی کسی کا اس سے جیسے آمنا سامنا ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک فوری طور پر ایک رسپانس پیدا ہوتا ہے. اس رسپانس کو ایک جملہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ ہے دس از اوور ویلمنگ. یہ اوور ویلمنگ کا لفظ جو ہے نا، وہ بہت سی جگہوں پہ تو اس کا مطلب جیسے یہ ہوتا ہے کہ میری ریم اتنی چھوٹی سی ہو گئی ہے کہ یہ بات میری سمجھدانی سے اوپر کی ہے. مطلب اس ننھی سی سمجھدانی میں اتنی بڑی فکر، اتنا بڑا تصور نہیں جا سکتا. دس از اوور ویلمنگ. تو بعض اوقات نا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، ہم اس سے بہت نیچے آ کے پرفارم کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑے تصور اور بڑے مقاصد کو سمجھنے والا، یعنی اس کی کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی ہے. تو کبھی کبھی مطلب اوور ویلمنگ ایک پازیٹیو سینس میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگ ہمارے معاشرے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہم اپنے آپ کو نا جیسے کہیں روک دیتے ہیں. سر یہ بہت اوور ویلمنگ ہے. ہم اقبال کی شاعری بہت اوور ویلمنگ کہہ کے بند کر دیا. قرآن کی کوئی آیت جس کی ڈیپتھ میں اترنا چاہیے تھا اوور ویلمنگ کر کے مطلب بند کر دیا، مطلب اس میں اوور ویلمنگ ہے. کوئی اور ایسی بات، کوئی ایسا سوال جس نے آپ کو جھنجھوڑ ڈالا ہو، تو بس وہ بھائی اوور ویلمنگ ہے، تو بس پھر آپ اور آگے بڑھیں. الحمدللہ اس کا شکر ادا. مطلب اوور ویلمنگ کا جو ایکسپریشن ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پولائٹ ریفیوزل ہے اس بڑی آئیڈیالوجی کو. مطلب ہم دا موسٹ پولائٹ مینر ٹو ریفیوز اٹ از مطلب سب بہت اوور ویلمنگ. ارے بھائی الحمدللہ اس اوور ویلمنگ کو ہم بہت پازیٹیو سینس میں بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم جب اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں نا، اور ہم مطلب زندگی کا بڑا حصہ سوچے سمجھے بغیر گزار دیتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہوئے. نوئنگ بہت ہوتی ہے، انفارمیشن تو بہت ہے. آج کی دنیا میں ان پڑھ آدمی بھی ان انفارمڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. الٹریٹ آدمی ان انفارمڈ نہیں ہوتا انفارمیشن ایج میں. تو انفارمیشن تو اس کے پاس بہت ہے، بلکہ مذہبی معلومات بھی اب صرف علماء تک نہیں ہے. مطلب ہر آدمی کے پاس مذہبی معلومات بھی ہے، اور صرف مذہبی معلومات کیا، وہ میڈیکل سائنس کی بھی معلومات اچھے خاصے لوگوں کے پاس ہے. مطلب اب ان پڑھ آدمی بھی اگر اس کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہو جائے تو کارڈیک سرجن سے 2-4 سوالات ایسے کرتا ہے جس پہ اسے غصہ آ جائے کہ مطلب آپ، یعنی کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ فوراً گوگل کر کے دیکھا ہوتا ہے کہ ہارٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ فوراً ایسا کوئی سوال کرے گا. تو انفارمیشن سے تو سب بھرے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ایجوکیٹڈ آدمی ہی کی اس وقت پاس نہیں ہے، بلکہ ان پڑھ آدمی بھی اچھا خاصا انفارمیٹو ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معلومات کا سیلاب ہمارے وجود کے جہل کو مٹانے میں ناکام ہوا ہے. معلوماتی ہونا اور بصیرت ہونا دو بالکل الگ چیزیں ہیں. مطلب بہت ساری معلومات کے باوجود بینائی کمزور رہے، یہ ہمارا عہد ہے. اور ایک بات جاننے کے بعد بھی مطلب 2 باتیں جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن بالکل جیسے کلیئرٹی ہے. بلے شاہ کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آتا ہے، اور یہ آپ سوچئے کہ 300 سال پہلے کی روایت ہے.
مطلب یہ آج کی بات نہیں ہے، بلے شاہ کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 صدیاں پیچھے کی بات ہو رہی. اور وہ بہت خوبصورت شعر: علم بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار. یعنی معلومات کا جو سیلاب ہے نا، اتنی ساری چیزیں مجھے بتائے جا رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو کوئی ایک بات اگر ٹھیک سے سمجھ آ گئی، مجھے تو اللہ کے نام کا جو الف ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے تو وہ میرے لیے کافی ہے، میرا کام بن جائے گا. ایک عہد وہ تھا جہاں ہم کم جانتے تھے اور زیادہ سمجھتے تھے، اور تھوڑا سا جاننا بھی ہماری بینائی کو تیز کرنے کی وجہ بن جاتا تھا. اور اب ہم بہت سارا جانتے ہیں، اور زیادہ جاننے سے ذوف بینائی میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی واقع نہیں ہوئی ہے. مطلب ہم جیسے نوئنگ جو ہے وہ بلائنڈنس پیدا کرنے کی ریزن بن رہی ہو، ہم اس عہد میں داخل ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بلکہ اقبال کا ایک مصرع ہے: نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. یعنی تم نے، یعنی بلائنڈ فولڈڈ بائی انفارمیشن، اگر میں یہ کہوں نا، مطلب اس جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا، میں اس پوائنٹ سے دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو، اگر کوئی بڑی آئیڈیالوجی یا کوئی بڑا تصور کبھی جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے تو اس کی ڈیپتھ میں اترنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا دشوار ہو رہا ہے. مطلب وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی شعر ہے نا، مجھے تو شعر سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے تو وہ شعر سمجھ نہیں آتا کہہ کے بالکل ہاتھ اٹھا لیا. میتھس کا بھی کوئی اگر ایسا کوئی پرابلم ہے جس میں دماغ لڑانا پڑے تو وہ دماغ نہیں لگانا ہے. جاننا تو ہے لیکن ڈیپتھ میں اترنا یہ دشوار ہو رہا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کوئی اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہمارے لیے، مطلب ہم اس پہ بالکل کمیٹڈ اور کنسسٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھیں یا ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک اور چیلنج، یہ 9th پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی کانٹ ڈو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. یا کسی ایک چیز پہ فوکسڈ رہنا وہ دشوار ہو رہا ہے. تو بعض اوقات وہ ایک چیز جیسے سمجھنی شروع کی ہے تو یا تو یہ کریں گے کہ اب ایک چیز سیکھنی شروع کی ہے تو ایک پریشانی ہوگی کہ اچھا کچھ اور بھی سیکھ لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں. تو 4 جگہوں پہ اپنے آپ کو الجھانا ہے. مطلب تو یا تو یہ کر لیں گے یا پھر یہ کریں گے کہ اسی چیز کو ملٹیپل چینلز اور ملٹیپل سورسز سے مطلب ایکسپلور کرنا شروع کر دیں گے. ارے بھائی، ایک صبر نہیں ہے، ایک بے چینی ہے، ایک عجلت ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بھی ایک ایسا تصور ہے جس کو انکنڈیشنل اپریسیشن ہماری سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں حاصل ہے. پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹیوٹی میں ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے پروڈکٹیو ہونا، لیکن پروڈکٹیوٹی قدر نہیں بننی چاہیے. پروڈکٹیوٹی عمل کی سطح پر ہے، ٹھیک ہے. پروڈکٹیوٹی قدر بن گئی ہے، یہ مسئلہ. اب اس کی بھی یہ تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دن میں انہیں بہت کچھ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے. تو اتنی جگہوں پہ آکیوپائیڈ ہوتے ہیں، یعنی لرننگ ہی کی خاطر ملٹیپل فورمز پر اپنے آپ کو آکیوپائی کر لیتے ہیں، لہٰذا ایک ورتھ وائل لرننگ کے تجربے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جیسے ایک جگہ پر اطمینان کے ساتھ ٹک کے بیٹھیں، تو وہ کسی نے جیسے قرآن کی کوئی آیت یا سورہ پڑھنی شروع کی تو اب انہوں نے ایک چیز پڑھی تو اب وہ جیسے بہت سی جگہوں پہ اب پریشانی ہے کہ یہ وہاں پہ پتہ کریں، ادھر کیا ہے، وہاں پہ پتہ کریں، ادھر کیا. ارے بھائی، آپ صبر کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے اطمینان سے آپ اس کو کیجئے. پریشانی کیا ہے آپ کو؟ مطلب آپ اور بہت ساری چیزوں میں جیسے لگ جاتے ہیں. اچھا، ادھر اس موقع پہ نا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم، ان میں فرق کیا ہے. یہ تینوں ایک چیز نہیں ہے. تو یہ میں ابھی ذرا دیر کے بعد شیئر کرتا ہوں، لیکن میں یہ کویسچن جیسے میں چھوڑ رہا ہوں ابھی کہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم
معلومات، علم اور حکمت، ان میں کیا فرق ہے؟ اس وقت جو لرننگ کا پروسیس ہے نا، وہ انفارمیشن کے حصول پر جیسے وہ قناعت کرتا ہے، یعنی سیکھنا مجھے حکمت کے حصول کے لیے ہے، سیکھنا مجھے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے ہے، سیکھنا مجھے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ہے، یہ ہے سیکھنے کے بڑے مقاصد، یعنی لیکن سیکھنا اگر صرف جاننے کے لیے ہے تو نوئنگ از ناٹ انف. لرننگ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو عمل اور مزاج اور نفس اور اسٹیٹ آف بینگ، ان سب کی اصلاح ہونی چاہیے، اور حکمت کی اسٹرگل ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، اس حکمت کے نتیجے میں ہمارے عمل، ہمارے حال کی اور بہتری ہو، تو اللہ ہمیں یہ عطا کرے. یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، وہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں جیسے حکمت کے حصول کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. ابھی یہ جو ہمارے ذہنی مسائل ہیں یا ہمارے اپنی جو ایک بے چینی اور بے صبری ہے، اس نے وہ چیز دشوار کر رکھی. ایک اور چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ I can't hold or tolerate my questions, need immediate answers. اپنے سوالات کو تھام نہیں سکتا. سوال پیدا ہوا ہے تو فوراً جواب چاہیے. اپنے سوالوں کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزار سکتا. یہ بھی ایک چیلنج ہے. بعض اوقات تو سوال پیدا ہوتا ہے اور اگر تھوڑی دیر میں جواب نہ ملے تو بس اس کے بعد سوال چھوڑ دیا. اب سوال یاد بھی نہیں ہے کہ کیا پیدا ہوا. بعض اوقات تو بڑا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں ایک سوال آپ سے کروں، آپ سب لوگوں سے، کہ آخری دفعہ آپ کے ذہن میں کوئی بڑا سوال کب پیدا ہوا؟ اور جب وہ سوال پیدا ہوا تو آپ نے اس سوال کا کیا کیا؟ مطلب اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن اور آپ کے نفس پر کیا اثرات پیدا ہوئے؟ اس سوال کی برکت سے کیا خیر پروڈیوس ہوئی؟ تو وہ، اور عموماً ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے اور ایسا کتنا ہوتا ہے؟ یعنی صرف جواب مل جانے پر اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس بڑے سوال کے نتیجے میں جو اچھا احساس اور ایک سفر پیدا ہوا ہے نا، وہ بڑا قیمتی چیز ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے. مطلب بڑے سوالات اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ ان کے جواب حاصل کر کے بس چھوڑ دیے جائیں، وہ تو بار بار اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں. تو ایک پرابلم جو لرننگ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سوالوں کو ہولڈ کرنا، اپنے سوالوں کو محفوظ کرنا، اپنے سوالوں کی مدد سے، یعنی سوال اللہ کی عطا ہے کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی خیر پیدا ہونی چاہیے تھی، ریفلیکٹیو پروسیس انیبل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. سوال کا سب سے بڑا استعمال یہ نہیں ہے کہ اسے کسی سے پوچھا جائے، یہ بھی ایک استعمال ہے. سوال کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی مدد سے غور و فکر کے سفر کا آغاز کیا جائے، اپنے سوال کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، تو اپنے سوال کی برکت سے اپنے فہم کو، اس کی افزائش کی جائے. یہ سوال کے نتیجے میں اپنا ایک مزاج تعلم، اپنا جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو نرچر کیا جائے. سوال کے نتیجے میں اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کی جائے. تو یہ سوال کے بڑے فنکشنز ہیں آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بھی اس کا ایک فنکشن ہے کہ اسے کسی صاحب علم سے پوچھا جائے یا اسے لوگوں سے ڈسکس کیا جائے، اس کی بنیاد پر ایک خوبصورت اور بامعنی مکالمہ پیدا ہو. یہ سوال کے یہ بھی فنکشنز ہیں. آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، سبحان اللہ، اس کی مدد سے ایک ریفلیکٹیو میننگ فل کانورسیشنز سوسائٹی میں پیدا ہوں، سبحان اللہ. اس کو کسی صاحب علم سے پوچھا جائے، سبحان اللہ. اس کی مدد سے کچھ ایکسپلور کیا جائے، ریسرچ کی جائے، سبحان اللہ. یہ سب بھی کیا جائے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ جیسے امیڈیسی ہے نا، ابھی سوال پیدا ہوا، ابھی جواب چاہیے، اور مطلب سوال کے ساتھ ٹھہر نہیں پاتے. اور 11th پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو جج کرنا ایک آبسیشن ہے، ججمنٹل آبسیشن. چیزوں کو جج کرنا، چیزوں پہ ایک اپنی رائے قائم کرنا، چیزوں پہ ایک تحکم، مطلب ایک ایک کنکلوڈ کرنا، رش ٹو کنکلوڈ، اور جیسے جج کرنے کا آبسیشن، کنکلوژن پہ پہنچنے کی ایک بے چینی اور جلدی، اور چیزوں کے اوپر ایک جیسے فائنالٹی کے ساتھ
یعنی اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار اور کوئی فیصلہ کن نتیجے پہ فوراً پہنچنے کی جلدی، یہ بھی ایک ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی مطلب یعنی اپنا جائزہ لیجئے گا کہ یہ مسئلہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ہے، کہ مطلب جج کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اصحاب علم کی رسپیکٹ سے محروم ہو گئے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، ہم اصحاب علم کی قدردانی سے محروم ہو گئے، اور ہمارے عہد کا کوئی بھی صاحب علم، یعنی ہمارے عہد میں اس وقت آج کی دنیا میں جو بھی قابل لوگ ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے نا، ان کے پاس وحی تو نہیں آتی، وہ صحابہ بھی نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، ویسے تو انبیاء بھی بشر تھے، لیکن وہ ایک بہت عام سے لوگ ہیں، ان کا علم جزوی ہے اور ان کے علم میں غلطیاں ممکن ہیں۔ تو جج کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کسی نے کسی صاحب علم کی چار غلطیاں نکال دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اس کو اس بات پر یعنی اس میں کوئی فتح مندی کا احساس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ہم سب جو ہیں وہ ادھورا علم رکھتے ہیں اور بہت ساری کمزوریوں کے مالک ہیں، لہٰذا جج کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے مطلب۔ اور اسی طرح جیسے اس نے جو ہے نا وہ اصحاب علم کی قدردانی سے ہمیں محروم کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جج کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نتیجے پہ پہنچنے کی عجلت جو ہے نا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ یعنی لفظوں کی جو ڈیپتھ ہے نا، اس میں ہم نہیں اتر پا رہے۔ دیکھیں جو بڑے تصورات ہوتے ہیں اور بڑا علم ہوتا ہے نا، اس کی ڈیپتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں اس کی نئی ڈیپتھ میں پہنچنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ مطلب اگر ہم بہت فائنالٹی کے ساتھ اپنے کنکلوژنز بنانے لگیں گے تو ہم چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں اتر پائیں گے۔ تو ہمیں تو بس عاجزی کے ساتھ مطلب بھئی مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے ابھی تک، اس طرح ہمیں لینا چاہیے۔ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی پرابلم کو بھی اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے مثال کے طور پر، اب وہ جیسے میں کل کہیں بات کر رہا تھا تو کسی نے تذکرہ کیا کہ وہ اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں گے تو بچے تو پھر بدتمیز ہو جائیں گے، اور یہ تو بالکل یعنی بڑی فائنالٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ایسیوم کیا ہوا ہے کہ اچھا ریلیشن شپ بدتمیزی کو پروموٹ کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا بھی سارے صحابہ کو پھر بہت بدتمیز ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اچھا ریلیشن شپ ان سے بنایا۔ تو اچھا ریلیشن شپ بدتمیزی کی وجہ نہیں ہے، بدتمیزی کی کچھ اور وجوہات ہیں، بدتمیز کے ساتھ ریلیشن شپ بدتمیزی کی وجہ ہے، یعنی بدتمیزی پیدا ہونے کی وجہ تعلق نہیں ہے، بدتمیز ہے۔ مطلب اگر میرا تعلق بدتمیز انسان کے ساتھ بنائے تو میرے اندر بدتمیزی پیدا ہوگی، اور اگر صاحب اخلاق کے ساتھ بنائے تو میرے اخلاق بلند ہوں گے۔ تو اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اچھا یہ جو بات میں نے کہی، اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ایک وجہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا تصور، اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بڑا تصور جن لفظوں میں ریپریزنٹ ہو رہا ہے، ان لفظوں کے بھی مختلف اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے، میننگز کی نا لیئرز انڈر لیئرز ہوتی ہیں، معنی کی تہیں ہوتی ہیں، تہوں کے نیچے تہیں، بہت ساری تہدار معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیئرڈ میننگز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی مختلف انٹرپریٹیشنز ممکن ہیں۔ تو اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی جلدی کریں گے تو اس سے مسئلہ پیدا یہ ہوگا کہ ہم کسی ایک زاویے اور کسی ایک پرسپیکٹو یا کسی ایک انٹرپریٹیشن سے بہت ہی زیادہ جیسے ہم اپنے آپ کو لاک کریں گے کہ بس اس کی تو بس یہی انٹرپریٹیشن ہے اور نہیں۔ ہم چیزوں کی نا ایک بڑے تصور کو چھوٹے ذہن کے ساتھ سمجھیں گے۔ بڑے تصور کے لیے اپنے ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہن کا بڑے تصور بڑے ذہن کا حصہ بنے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے تحمل درکار ہوتا ہے، اس کے لیے ججمنٹل سائیکی سے مطلب جیسے اپنے آپ کو چھٹکارا پانا ہوتا ہے کہ بھئی میں انہیں جج نہیں کروں، میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں ابھی چیزوں کے اوپر اپنی رائے فوراً نہ دوں، میں فوری نتیجہ نہ نکالوں، مجھے تھوڑا تحمل درکار ہے۔ یہ سائیکی جو ہے نا،
یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ جیسے نایاب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی میں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں بس فوری طور پر ابھی دیکھنا ہے، ٹھک سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بات کو بڑی تعریف سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو 2 سیکنڈ میں بتا دیتا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، 2 سیکنڈ میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لفظوں کے ساتھ بھی نا اس کی جیسے، یعنی اس مسئلے کی وجہ سے نہ تو ہم لفظوں کی ڈیپتھ میں جا پا رہے ہیں، نہ اصحاب علم سے اس درجے کا استفادہ کر پا رہے ہیں، نہ ہم بڑی فکر کو بڑے ذہن کے ساتھ، مطلب اپنے ذہن کو بھی وسعت نہیں دے پا رہے۔ تو یہ مسائل اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ چند چیزیں میں نے جیسے عرض کی، یہ کچھ 11 پوائنٹس ہیں جو میں نے بیان کیے۔ چیلنجز کہہ لیجئے، اس میں کچھ وائرسز کہہ لیجئے، یہ اس میں تھے۔ جیسے شروع میں نے کہا نا کہ ہم میں سے سب کو یہ معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا۔ اور اگر میں یہ کہوں نا کہ ایک چیز ہے نوئنگ، ایک چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، اس کو محفوظ کرنا، اس کو ریٹین کرنا۔ تو نوئنگ کے بعد ایک اگلی چیز ہے ریٹیننگ، پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جیسے اس کی پروسیسنگ، اس کو ایبزارب کرنا، اور پھر اس کو انٹرنلائز کرنا۔ یہ پورا پروسیس ہے نا۔ تو اس وقت جو معاملہ یہ ہے کہ جیسے نوئنگ پر قناعت ہے نا، مطلب بس جان لیا بس کافی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، یعنی جاننا ہے اور پھر اس کو آگے، مطلب اس کو محفوظ کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو جذب کرنا ہے، وہ پھر ہمارے اندر ہمارا حال بنے، ہمارا عمل بنے، ہماری اصلاح کی وجہ بنے۔ یہ ہے پورا پروسیس جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام، مطلب سلوشنز کی طرف اگر ہم جائیں، تو سلوشنز کے اندر ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو ہم کس درجے پر ہم نے، مطلب عمل اور ہماری اصلاح پہ منتج ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں اس وقت جہاں لرننگ، یعنی تعلم، جیسے لرننگ کو تعلم کہتے ہیں، تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ روایتی معاشروں میں تعلم اور اصلاح الگ نہیں ہوئے تھے۔ یہ ماڈرن فینومینا ہے کہ آپ نے لرن کیا ہے، آپ کی اصلاح نہیں ہوئی، اور آپ اس کو لرننگ سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ کہا جاتا تھا اس نے لرن نہیں کیا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے نہیں، لرن تو کیا ہے لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کہ اب یہ دو الگ چیزیں ہو گئی، پہلے تو یہ ایک تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم کا فرق سمجھنا ہے۔ انفارمیشن تو جیسے معلومات ہے، معلومات جو ہے نا وہ آئسولیٹڈ ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ بٹس ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ادھر سے پتہ لگی، وہ بات ادھر سے پتہ لگی۔ وہ ذہن جو صرف انفارمیشن کے آگے جیسے اپنے آپ کو ڈال دے نا، ذہن میں ہر انفارمیشن ایک بٹ کی طرح جیسے ایک ہے کہ مطلب فلاں چیز کی پرائس کیا ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، اور فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ بھی، وہ الگ الگ انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے۔ تو وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ نالج کیا ہے؟ نالج جو ہے وہ آرگنائزڈ انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن جو آپس میں ایک تعلق پیدا کرے اور کسی تصور کو جنریٹ کرے، یعنی کنسپچولائز کیا جا سکے، اور وہ چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے، چیزوں کی نالج جو ہے وہ ہماری ریزننگ کی ایبلٹی کو بہتر کرتی ہے۔ نالج جو ہے وہ آپس میں ایک تعلق بناتی ہے۔ تو یہ نالج ہے آرگنائزڈ، یعنی اس کا آرگنائزڈ ہونا بہت اہم ہے، اس کا آپس میں کنیکٹ کرنا بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وزڈم کیا ہے؟ وزڈم جو ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ وزڈم جو ہے اس علم کو صحیح تناظر میں، اس نالج کو صحیح پیراڈائم میں یا صحیح پرسپیکٹو میں رکھوں، یا تو اس نالج کی مدد سے میرا پرسپیکٹو ٹھیک ہو، یعنی اس کو میں صحیح پرسپیکٹو میں دیکھوں، صحیح پرسپیکٹو میں رکھوں، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تناظر، اور پھر اس کو میں برتوں، صحیح پرسپیکٹو میں برتوں۔ تو یعنی برتوں کا مطلب جیسے میرے عمل میں آئے۔ تو وزڈم کیا چیز ہوئی؟ وزڈم وہ چیز ہوئی، وہ نالج جو بینیفیشیل ہے، نمبر 1،
नंबर टू, सही पर्सपेक्टिव या सही पैराडाइम में ऑपरेट हो रही है, सही पैराडाइम में हम उसे देख रहे हैं, सही पर्सपेक्टिव में। और फिर सही पर्सपेक्टिव में ना सिर्फ ये कि देख रहे हैं समझ रहे हैं, बल्कि अमल भी कर रहे हैं। तो ये है विजडम। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड सस्ता हो गया, फौरन खरीद लो, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वैसी बात की है, आप अभी जाते ही गोल्ड वोल्ड पे मत लग जाइएगा, ये तो मैं मिसाल में कह रहा था। आप कहेंगे तो आज बहुत फायदा हुआ हमें, सर ने ये बताया। तो ये इंफॉर्मेशन है ना। हमारा नॉलेज फिर ये फैसला करेगी कि मतलब प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। चलें, इकोनॉमिक बेनिफिट किस चीज के साथ होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट उसके लिए मतलब मुझे क्या करना चाहिए, और यही करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो वो फिर जैसे नॉलेज जो है ना, ये तो सिर्फ एक पीस ऑफ डेटा था ना कि गोल्ड सस्ता है, खरीद लो, फौरन खरीद लो। कोई अगर इत्तला दे कि 4 दिन के बाद बढ़ जाएगा, तो अब आपको एक बेचैनी पैदा हो जाएगी कि 4 दिन में खरीदना है, 4 दिन के बाद तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी खरीद लो। ये इंफॉर्मेशन बड़ी फेटल है, मैं तो इसको ये कहूंगा। अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी मालूमात से बचाए। नॉलेज जो है वो आ, मतलब सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि इस बात को थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि अच्छा, और मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, और मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस चीज़ से हो सकते हैं, माली फ़ायदे की और क्या शक्लें हैं, और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अभी नहीं खरीद सकता तो क्या खरीदूं। तो इन चीज़ों को ज़रा, और इससे मुताल्लिक़ और तसव्वुरात आप समझ रहे हैं, उनको आपस में रिलेट कर रहे हैं। विजडम क्या है? तो विजडम तो बिल्कुल ही कुछ और चीज़ है। विजडम जो है वो, यानी आदमी देखता है कि फायदा और कामयाबी का दुरुस्त तनाजुर क्या है। मतलब हमारी ईमानी तनाजुर में कामयाबी किसे कहेंगे, फायदा किसे कहेंगे। और ये जो अभी आदमी बता रहा है तिजारत, तो ये है, लेकिन कुरान का तसव्वुर तिजारत क्या है? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। यानी मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत ना बता दूं, कुरान कह रहा है ना कि मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें बहुत बड़े अजाब से बचा दे। तो वो फिर एक बिल्कुल ही अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। यानी असल फायदा क्या है उसको जहन में रखते हुए, और उस सिचुएशन में परफॉर्म कर सकना। और ये जो नॉलेज है, उस नॉलेज में भी ये देखना कि मेरे लिए बेनिफिशियल नॉलेज कौन सी है, और फिर उसको जैसे अमल में लाना। वो जिंदगी जो छोटी सी है और बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब अब बची कितनी है, अब मेरी मतलब अब दिन ही कितने रह गए हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब बची ही कितनी है, अब कितनी बची होगी। यानी अच्छी खासी तो गुजार ही ली ना। तो अब जो थोड़ी सी बची है उसकी इतनी फिक्र, और जो ना खत्म होने वाली है उसके लिए मैंने क्या किया। तो जैसे ही आप ये सोचेंगे, तो अब आपका फायदा नुकसान सब चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई, मतलब ये पीले पत्थर जमा करने पे ये आदमी मुझे ललचा रहा है, लेकिन अब बची ही कितनी है। तो मुझे इसकी बजाय जो ना खत्म होने वाली लाइफ है उसके लिए मैं कुछ करूं ना। तो वही पैसे जिससे मुझे जैसे गोल्ड खरीदना है, उसको मैंने किसी कॉज में लगाया, और मुझे एक खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है कि जिसे ईमानी तनाजुर में विजडम कहते हैं ना, उसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बेवकूफ समझती है और जाहिल समझती है। वो कहते हैं बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, ऐसे अपनी जो जल्दी से खत्म होने वाली जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं है, अजीब बेवकूफ आदमी है। गोल्ड सस्ता हो रहा है, उसको खरीद नहीं रहा, और ये पता नहीं किस चक्कर में अपने माल को लगा रहा है। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की नज़र में तो वो बेवकूफ है। तो लेकिन हिकमत जिसे कहते हैं ना, हिकमत अपनी चालाकी कहते हैं अपने नफ्स के दाइयात का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ कर लेने वाली जहनियत को। और हिकमत कहते हैं अपनी आक़िबत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इरादे और उसके फ़हम को। ये बिल्कुल, यानी उसकी जो सोच है वो बहुत फ़र्क है ना दोनों में। पहली बात मैंने ये कही, यानी सॉल्यूशंस में, कि नोइंग पे इक्तफा नहीं करें, आगे बढ़ें, इंटरनलाइजेशन तक जाएं। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का फ़र्क करें। और विजडम खैर कसीर है, विजडम बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अता करता है विजडम। तो हमें
اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے بڑی نعمت چاہیے وہ ایمان کے بعد اس کا نام ہے وزڈم، حکمت. اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم وزڈم کی اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں. یعنی ہم نے اللہ سے میرے بچے کا فلاں جگہ داخلہ ہو جائے یہ دعا کتنی دفعہ کی ہے، میرے بچے کو اللہ حکمت عطا کرے یہ دعا کتنی دفعہ کی ہے. اپنے لیے مطلب مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، یہاں پہنچ جاؤں وہاں پہنچ جاؤں، اس کی دعائیں کتنی کی ہیں. اور اپنے لیے حکمت کی دعا ہم نے اللہ سے کتنی کی ہے. تو اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے، اللہ سے ہم حکمت کی دعا کریں. اور جو حکمت کے حصول کے جو بھی ہمارے اختیار کی حد تک جو بھی اسباب اور اسالیب ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں. تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں سلوشن کے اندر. چند سوالات اور میں آپ سے کروں گا. پچھلے ایک سال میں اگر یہ پوچھا جائے آپ نے سب سے اہم چیز کیا سیکھی ہے، یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اسے کس بیسس پر اہم ترین کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ اہم ترین کیوں ہے، آپ کو کس بیسس پہ یہ لگا کہ یہ اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسے کیوں سیکھا تھا، مطلب کیا اسے سیکھنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اسے کیوں سیکھنا ہے، کیا یہ ایکسیڈنٹل لرننگ تھی یا یہ انٹینڈڈ لرننگ تھی، مطلب واٹ واز دا پرپس، جب آپ نے وہ سیکھا تو کیوں سیکھا. تو تین سوال ہو گئے. پچھلے ایک سال میں سب سے اہم چیز آپ نے کیا سیکھی، آپ کس بیسس پہ اس کو سب سے اہم سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کیوں سیکھا تھا، اس کو سیکھتے ہوئے کیا سوچا تھا، اور کیا وہ اتفاقی لرننگ تھی یا مطلب شعوری اور ارادے کے ساتھ واقع ہوئی تھی. بلکہ یہ سوال تو چوتھا ہو گیا، اتفاقی لرننگ تھی یا ارادے کے ساتھ تھی. پانچواں سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی تھی وہ جاننے کی سطح پر حاصل ہوئی ہے یا اس سے آگے کے پروسیسز بھی ہوئے جو ابھی ہم نے عرض کیے، مطلب اس میں آپ کے عمل میں آئی، آپ نے اس پہ غور کیا، آپ نے اس پہ شکر کیا. مطلب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر وہ بہت اہم چیز تھی تو کیا اس پر شکر کی توفیق ہوئی ہے، اور کیا ون ٹائم شکر کی توفیق ہوئی ہے یا اس پہ شکر چل رہا ہے، مطلب آج بھی جب آپ کو یاد آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا بس اب مطلب چونکہ اب وہ پرانی ہو گئی، بہت پہلے سیکھی تھی تو اب شکر نہیں ہو رہا اس پر، اس کا ایک جب بھی احساس تشکر ابھی بھی زندہ ہے اس کے لیے، کیا اس پر ابھی بھی غور کرتے ہیں، کیا ابھی بھی اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں، کیا وہ عمل میں ڈھل گئی ہے، کیا اس کے نتیجے میں آپ کو جیسا بن جانا چاہیے تھا آپ بن چکے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز سیکھی تھی، میں اس لیے اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریزن ہے بھائی یہ میں نے اس وجہ سے سیکھا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. ایکسیڈنٹلی سیکھا یا انٹینشنلی سیکھا یہ دیکھ لیجئے. پھر جو سیکھا ہے وہ صرف نوئنگ کی حد تک ہے. جیسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ان کا صرف قول بہتر ہوا ہے، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئیں، بلکہ ایک چیز اور بھی اگر ہم کہیں نا، جو سیکھنے کی نیت جو ہے نا، انٹینٹ آف لرننگ، وہ بھی آج کے عہد میں بری طرح کرپٹ ہوئی ہے. جیسے وہ میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ امیج کانشیسنس پبلک اسفیئر میں پرفارم کرنا وہ جیسے وجہ بن گئی. تو وہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی کوئی نئی چیز سیکھی ہے. بلکہ چلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں آپ اور آپ نے اس کو سیکھنے کے دوران سوچا کہ اس کو فلاں کو جا کے میں بتاؤں گا، اس کو میں فلاں جگہ پر، اس کو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتانا ہے، اس کو میں نے اپنی کلاس میں بتانا ہے، اس کو میں نے جمعے کے خطبے میں سنانا ہے، اس کو میں نے فلاں جگہ پہ تقریر میں بتانا ہے. تو وہ نالج جس کے ملتے ہی آگے پاس کرنے کا دائیا پہلے پیدا ہو جائے اور شکر کا دائیا پیدا نہ ہو، غور کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو، اپنے عمل میں ڈھالنے کی پریشانی نہ ہو، دوسروں تک پہنچانے کی بے چینی پیدا ہو جائے، یہ نیت درست نہیں ہے. یعنی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ خیر کی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اس پر، اس پہ غور و فکر کیجئے، اس کو اپنے عمل میں ڈالیے، اس کو اپنا حال بنائیے. اس کے نتیجے میں آپ کے سوچنے، آپ کے محسوس کرنے، آپ کا احساس، آپ کا ذہنی سفر، آپ کے ذہنی رویے، آپ کا مزاج، آپ کا عمل، آپ کا اندر، آپ کی پورے وجود پر اس کے اثرات پیدا ہوں، اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. اور
اسی کے ساتھ پھر آپ اپنے ملنے والے جاننے والے لوگوں کو بھی وہ بتائیں. تو بعض اوقات لوگ بالکل جیسے وہ جاننے اور بتانے کا فاصلہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا. بلکہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاننے کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، آپ نے جانا، جاننے کے بعد آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک اچھی کام کی بات سجھائی سمجھائی. اس کے بعد آپ نے اس پہ غور کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے اندر جذب کیا اپنے مزاج میں. اس کی مدد سے آپ نے مطلب آپ نے سوچا کہ اس کو مجھے کس پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے، اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے، پھر آپ نے اس کو اپنے عمل میں ڈھالا. تو یہ جو پورا پروسیس ہے نا کہ آپ اسے ریٹین کر رہے ہیں، آپ اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس پہ گریٹفل ہیں اللہ کے آگے، آپ اس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں، اس کو ایبزارب کر رہے ہیں، یہ سارے پروسیسز وقت چاہتے ہیں آپ سے. تو خیر کی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے تو ابھی پوری طرح پتہ بھی نہیں چلی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ابھی وہ بات سیکھنی شروع کی ہے، ابھی ٹھیک سے خود سیکھی بھی نہیں ہے، آگے اعلان کر دیا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بڑی بات بتانے والا ہوں. اب لوگوں کو ایک شو چل رہا ہے اور اس میں جیسے وہ آگے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو انفارمیشن کے حد میں زندہ ہے نا، یہاں چیزوں کا بس جاننا اور بتانا، بس یہی اہم ہو گیا ہے. لیکن جیسے اس کے اندر ڈوبنا، اس کو جذب کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانا، یہ تو اہم نہیں ہوا. کیونکہ ہم معلومات کے دور میں ہیں، اصلاح کے دور میں نہیں ہیں. ہم معلومات کے دور میں ہیں، حکمت کے دور میں نہیں ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم اس کو سمجھیں اس بات کو. تو یہ بات جو ہے نا، اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا، پھر بتانے میں بھی لوگوں کی ترتیب الٹی ہے. اجنبی آدمی کو پہلے بتانا چاہتے ہیں، اور گھر میں جو 4 آدمی رہتے ہیں ان کو کبھی بھی وہ بات نہیں بتاتے. ان سے تو بیٹھ کے توفیق ہی نہیں ہوئی. مطلب جو بات پتہ چلی ہے وہ ایک ان نون ٹیریٹری میں جا کے پھینک دو اور لوگ جمع ہو جائیں میرے گرد. یہ بے چینی زیادہ ہے. بھائی اپنی فیملی، اپنے دوست احباب، اپنی ٹیم، اپنے کولیگز، ان کو اپنے عمل سے بھی، اپنے ذوق تعلق سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی یہ بات ان کے لیے قابل قبول بنائیے. یہ کام ہونا چاہیے نا. تو وہ تو محروم ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اولاد اور بچوں سے تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے شیئرنگ کریں. یہ ہے اس وقت بڑا چیلنج. یہ جو سلوشنز کی بات ہو رہی ہے، تو سلوشنز میں پہلے میں نے وہ پورا پروسیس بتایا، پھر میں نے انفارمیشن، نالج اور وزڈم کے فرق پہ بات کی، پھر میں نے آپ سے ایک سیلف ریفلیکشن کی ایک ایکٹیویٹی کروائی کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ذرا دیکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا کیا جائے، یعنی عمل میں کے لیے سجیشنز کیا ہیں؟ تو چوتھی سجیشن میں یہ دوں گا، انفارمیشن فاسٹنگ. یہ کیا چیز ہے؟ پھر دیکھیں بلے شاہ کا وہ شعر آ گیا. پھر وہ بلے شاہ کا شعر تو ذہن میں ہے نا، وہ یعنی تھوڑی سی چیز کے اوپر پہلے ہم کچھ وقت گزاریں. اگر ہم ہر وقت مسلسل سب کچھ جانے چلے جائیں گے نا، تو اللہ کا جو انسان مطلوب ہے نا، اس کی بڑی بات یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا بہت ہے، اس کی بڑی بات یہ ہے کہ وہ مانتا بہت ہے. اس کی بڑی بات یہ ہے، مطلب دیکھیں، خدا کی نگاہ میں بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو زیادہ جانتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، بلکہ سمجھنے کو بھی میں اس میں ڈال رہا ہوں. بلکہ بڑی بات یہ ہے جس کا دل پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت پہ فائز ہے، جس کے اندر احساس ہے. اور احساس جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں غیر ضروری انفارمیشن کے سیلاب میں تیرتے رہنے سے. احساس کیا ہے؟ تو میں بس اس میں یوں کہوں گا کہ کچھ دن کے لیے نا جیسے طے کریں کہ بھئی ابھی مجھے کچھ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور مجھے انفارمیشن فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن میں جو چیزیں سمجھی ہوئی ہیں ان پہ ڈیپتھ میں جاؤں گا، ان پہ ریفلیکٹ کروں گا، ان کو اپنے عمل میں لاؤں گا، اپنے ملنے والے دوستوں کے ساتھ ان کی شیئرنگ کروں گا، اس پہ مکالمہ کروں گا، اس سے بھی مجھے ہیلپ ملے گی، اپنے نفس کی اصلاح کروں گا. یہ سب دیکھیے آپ. تو اس کے لیے تھوڑا سا میں کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا یا غیر ضروری جگہوں پر جانا، اور مطلب ممکن ہے بہت سارے اچھے لوگ دنیا میں بہت بہت سارے اچھے کام کر رہے ہوں گے، اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ساری اچھی باتیں آپ کو جاننا اور سننا ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں ہے. آپ الحمدللہ ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، اس کو عمل میں لائیے.
اور جن کو آپ نہیں سن رہے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے کہ انہیں نہیں آتا، انہیں بھی بہت کچھ آتا ہے. جن کو آپ نہیں پڑھ رہے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ بیکار چیزیں ہیں، وہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، سبحان اللہ. لیکن آپ کو جو چیز ملی ہے اس کو پہلے آپ جیسے غور کریں، اس کو سمجھیں. تو یہ چوتھی بات ہے انفارمیشن فاسٹنگ. پانچویں بات جو ہے نا وہ ہے پرسنل لرننگ نیڈس. پرسنل لرننگ نیڈس کیا ہیں؟ پرسنل لرننگ نیڈس یہ ہیں کہ آپ کے وہ رولز جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، جن کو آپ کی وہ ذمہ داریاں اور آپ کے وہ رولز جن کو نبھانا لازمی ہے، ان ذمہ داریوں اور ان رولز کا حق ادا کرنے، ان کو اچھی طرح سے نبھانے، اس کے اندر احسن طریقے سے ان رولز کو نبھانے کے لیے آپ کو جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی لسٹ بنائیں. اچھی ماں بننے کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے، اچھا شوہر بننے کے لیے، اچھا والد بننے کے لیے، اچھا بیٹا اچھی بیٹی بننے کے لیے، اچھا پڑوسی بننے کے لیے مجھے جو کچھ سیکھنا ہے وہ میری پرائمری لرننگ نیڈز ہونی چاہیے. وہ میری پرسنل اور پرائمری لرننگ نیڈز ہیں، مطلب یہ میں نے سیکھنا ہے. اور اسی طرح اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے روزے اور اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے یقین کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے. اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے تو ابھی تو جیسے ہر آدمی زیادہ کمانے کے لیے جو بھی سیکھنا ہے بتا دو ابھی سیکھ لوں گا، لیکن اچھی بیوی بننے کے لیے جو سیکھنا ہے، اچھی انسان بننے کے لیے جو سیکھنا ہے، یہ جیسے ایک پروجیکٹ ہے. اس کو ہم اپنی پرسنل لرننگ نیڈس کو لکھیں. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کی پرائمری لرننگ نیڈ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنے نفس کو سمجھیں. اللہ نہ کرے اگر غیبت کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روک پاتے، تو پھر آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ غیبت سے بچنے کو میں نے سیکھنا ہے. مطلب اصل میں لرننگ کا آبجیکٹو اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی زندگی کی معنویت کو پیدا کرنا، یہ لرننگ کے بڑے مقاصد. تو مزے کی بات سیکھ لینا، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ سنتے رہو، یہ تو ڈسٹریکشن ہے. اپنی اصلاح کرتے رہو، اپنے اوپر نظر رکھتے رہو، اپنی زندگی کو بامانی بناؤ، یہ ہے پروجیکٹ. اس کے لیے اب چیزیں کرنی ہیں. اب اگر غیبت ہو رہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنی اصلاح کر. اگر اللہ نہ کرے حسد ہو رہا ہے کسی کو تو بہت ہی خطرناک بات. اگر کسی کو چیزوں سے محبت ہو گئی، بلکہ چلے میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کا سب سے پسندیدہ ڈریس کون سا ہے؟ آپ کی اپنے گھر میں آپ کے پاس سب سے پسندیدہ جوڑا آپ کا کوئی ہوگا نا جو بہت ہی زیادہ پسند ہوگا. کچھ لوگوں کو زیادہ ہی، کچھ لوگ کہتے ہیں سر مجھے تو سارے ہی جوڑے اتنے پسند ہیں، آپ نے کیا سوال پوچھ لیا، میں کون سا بتاؤں، میں نے تو سارے ہی بڑی محبت اور محنت سے خریدے ہیں، کوئی بھی سستا نہیں ہے، سبھی بہت مہنگے ہیں، تو مجھے تو سارے ہی پسند ہیں. میں کہتا ہوں چلو ایک بتا دو اس میں جو سب سے زیادہ پسند ہے. نہیں سر مجھے سارے ہی پسند. چلو پھر کوئی ایک، پھر میں ان سے یہ پوچھوں کہ یہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جوڑا ہے، اگر یہ استری کرتے ہوئے جل جائے، جیسے ہی میں یہ اس طرح کی بات کرتا ہوں کچھ لوگوں کے منہ سے تو مطلب خوف کے مارے چیخ نکلتی ہے کہ مطلب یہ کیسی بات ہے، تو آپ کو کتنا صدمہ ہوگا؟ یا اگر یہ کہیں گم ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوگا؟ اگر فرض کیجیے آپ کو بہت دکھ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر آپ کا کوئی دوست آئے آپ سے ملنے، دوست نہیں چلیں اجنبی آدمی آپ سے ملنے آئے، اور وہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ آپ کو تو کچھ آتا واتا نہیں، تو اس کا یہ تاثر دور کرنا کہ ارے تم مجھے ایسا بیوقوف سمجھتے ہو، مجھے تو بہت آتا ہے، میں تو بہت توپ چیز ہوں، تو اس کو فوراً اس کو جیسے کریکٹ کرنا، یا آپ اپنے اوپر لازم کر لیں گے، یا آپ کے اندر ایک آپ مسکراتے رہیں گے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، کیا ہوا، مطلب مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتاؤں کہ بھائی مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس میں کیا، اللہ تو جانتا ہے مجھے آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس میں تو خیر ہے بندوں کو نہ پتہ لگے، تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر آپ اپنے اوپر کہیں گے نہیں اس نے تو مجھے بالکل ہی بیوقوف سمجھا ہے، میں اس کو بتاؤں مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اصلاح کی ضرورت کا احساس جو ہے نا اپنی پرسنل لرننگ نیڈس کا یہ کام ہے، مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. تو یہ ہے لرننگ کے بڑے پروجیکٹس.
بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر مجھے کھانے کی دعا بھی اور دودھ پینے کی دعا بھی اور سواری کی دعا بھی اور سو کے اٹھنے کی دعا بھی رٹی ہوئی تو ہے، لیکن سو کے اٹھ کے بھی میں اللہ کا نام نہیں لیتا، سوتے ہوئے بھی نہیں لیتا، اچھی چیز نعمت ملنے پہ بھی نہیں لیتا، نعمت چھننے پہ بھی نہیں لیتا، تو یہ ساری دعائیں جیسے مجھے ایک امتحان پاس کرنے کے لیے رٹوائی گئی تھی، نمبر اس کے آ گئے بس کافی ہے، اب اس کا کوئی اور اس کی برکت تو مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ اصل گول یہ نہیں ہے کہ دعا رٹ لی جائے، اصل گول یہ ہے بھلے دعا رٹی ہوئی نہ ہو۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو دعائیں نہیں یاد، سپوز آپ کا ایک بچہ ہے، اس کو کوئی دعا یاد نہیں ہوئی، آپ نے بڑے چکر ڈالے، آپ نے کہا چلو بیٹھو ادھر، یہ کرو وہ کرو خوب، نہ اسے سونے کی دعا یاد ہے، کوئی ایک دعا بھی اسے یاد نہیں ہے، لیکن اسے صرف ایک بات پتا ہے، صرف ایک بات پتا ہے، یعنی مجلس سے اٹھنے کی دعا نہیں یاد، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد نہیں ہے، سواری کی دعا یاد نہیں ہے، آپ ہرگز بھی یہ نہیں سمجھیے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ اور اگر اسے زندگی بھر بھی یہ دعائیں یاد نہیں ہوئی لیکن ایک بات پتا ہے، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ اچھا مسلمان ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، وہ سو کے اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ، اسے وہ پوری دعا نہیں یاد، وہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ یہ نہیں یاد، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا نہیں یاد، اسے اذان کے بعد کی دعا نہیں یاد، لیکن وہ اذان کو توجہ سے سننا چاہتا ہے، وہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اللہ کی پریزنس کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے بڑا آدمی، دعائیں رٹی ہوئی نہیں ہیں، اور وہ آدمی جس نے دعائیں تو رٹ لی ہیں، کھانے کی دعا یاد تو ہے لیکن کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں آتی، اللہم بسمی کا اموت و احیا رٹا ہوا تو ہے لیکن سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جس کو اللہم بسمی کا اموت و احیا یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ جب سونے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، بس سونے جا رہا ہوں، اگر نہ اٹھ سکوں تو بس مجھے معاف کر دیجئے اور میری بخشش کر دیجئے گا، یہ کہہ کے سونے چلا جاتا ہے۔ اٹھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے نیا دن نئی زندگی دی، آپ بس مجھے آسان کر دیجئے، مطلب وہ اللہ سے جیسے کچھ باتیں کرتا ہے، یعنی وہ انسان جس کو اللہ کو یاد رکھنے اور اس سے باتیں کرنے کی توفیق ہوئی ہے، وہ اس انسان سے بڑا آدمی ہے جس کو یہ سب کچھ رٹا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو لرننگ چیلنج ہے نا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماڈرن سوسائٹی میں چیزوں کا رٹنا، چیزوں کا یاد ہونا، چیزوں کا جان لینا، بس یہی بہت بڑا گول تھا، اچیو ہو گیا، سبحان اللہ آگے بڑھ گئے، لیکن وہ جیسے ایکسپیرینشل ویلیو ہے نا ان چیزوں کی مدد سے، مطلب سونے کی دعا اور جاگنے کی دعا میرے سونے اور جاگنے کے عمل کو، یعنی یہ جو ایکسپیرینس ہے نا اس کو میننگ فل بنائے، میری اللہ سے تعلق کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھے، اللہ سے تعلق کو زندہ رکھے، وہ ممکن نہیں ہو پا رہا، یعنی اس کی پریزنس کا ایکسپیرینس مجھے نصیب ہو پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہا، ایک مائنڈ لیسلی دعا پڑی ہے غائب دماغی کے ساتھ۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ جیسے پرسنل لرننگ نیڈس کی تفصیل میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور چیز جو سکسth پوائنٹ ہے وہ ہے فری ٹائم اور سولیٹیوڈ فار ریفلیکشن۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں، اپنی مصروفیت کو کم کرنا ہوگا، فری ٹائم کریٹ کیے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اچھے کام کی بھی مصروفیت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ اچھا کام مستقل کرنا چاہیے، لیکن اچھے کام میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ دوسرے کام نہ ہو سکیں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شکایت کی، انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب آدمی ہے، یہ تو مطلب ساری رات کھڑے ہو کے نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن روزے رکھتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو ان کی توجہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی، تو مطلب اب اس سے زیادہ بڑا کام کیا تھا؟ وہ پوری رات نمازیں پڑھ رہے تھے، پورا دن روزے رکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے سمجھایا کہ بھئی آپ مطلب کچھ بیگم صاحبہ کو بھی ٹائم دیجئے، اور یہ ہر وقت آپ نمازیں جو پوری رات پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا اس میں بریک لیجئے، اور روزانہ روزے مت رکھیے بھائی، یہ جیسے ان کو گائیڈ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
مطلب وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا، ان کی تو مصروفیت نمازوں میں تھی نا، ہماری تو مصروفیت کاروبار کی ہے، اور مطلب سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کی ہے۔ وہ تہجد کی مصروفیت میں بیوی کو وقت نہیں دے پاتے تھے، ہم انسٹاگرام کی مصروفیت میں بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، تو مطلب ہماری تو کیا ہی بات ہے نا، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو ذرا سا اس میں فری ٹائم کریٹ کرنا ہوگا، اپنی تنہائیوں کو بامانی بنانا ہوگا، تو یہ ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، اس کو انفارمیشن فاسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو 5 ہی پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اب میں اس بات کو یہاں پر روکنا چاہوں گا۔ اب تک جو میں نے بات کی، میری گفتگو میں کل 3 حصے تھے۔ سب سے پہلے میں نے جو ماڈرن ٹائمز ہے اور ماڈرن سوسائٹی کی جو ایک مجموعی صورتحال ہے، اور جو ایک فضا ہے، ہم جس تہذیبی فضا میں زندہ ہیں، اس کی جو اس وقت خد و خال ہیں، اس کے اوپر میں نے بات کی۔ دوسری پھر میں نے بات کی کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ انسان کی جو سائیکی ہے اور اس کے جو لرننگ چیلنجز ہیں، یا اس کو جو وائرسز لاحق ہیں، وہ کوئی 11 پوائنٹس تھے جن کی کچھ تفصیل آئی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے سلوشنز پہ بات کی، اور 5-6 سلوشنز میں نے پیش کیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، اور ہمیں علم غیر نافع سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے اس علم سے محفوظ رکھیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اس علم سے بچائیے، مطلب بالکل جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آج کا جو ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی ہے وہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں سیکھنی جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، آج کا جدید آدمی جس فائدے کی بات کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا علم نہ دیجیے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے وہ علم عطا کیجیے جو فائدے والا ہے۔ تو آج ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی بھی فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن بس اس کا تصور فائدہ کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فائدے کا جو پرسپشن ہے اس کی بھی کریکشن اللہ ہمیں نصیب کرے، اس کو بھی ہم ٹھیک کریں، اور ہمیں کسی بھی ایسی چیز جو واقعتاً ہمارے لیے مفید نہیں ہے اس سے بچائے۔ اور ہم کم جانتے ہوں لیکن ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں، ہم کم جانتے ہوں لیکن جو کچھ جانا ہے اس سے کمیٹڈ ہوں، اس پہ شکر گزار ہوں۔ ہم کم جانتے ہوں لیکن اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا کرے جو نافع ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور ہمیں اس علم سے محفوظ کیجیے جو غیر نافع ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم سے پناہ مانگی تھی، اس سے محفوظ ہونا چاہا تھا، جس کے شر سے بچنا چاہا تھا، ہمیں بھی اس علم کے شر سے، یعنی ایسا علم جو غیر نافع ہے، اس سے محفوظ کیجیے، اور ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے۔ وعملا متقبلا، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے۔ وقلبا خاشعا، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو یہ جاننے لگیں مجھے تو بہت پتا ہے، میں تو بہت جانتا ہوں، مجھے تو بہت آتا ہے، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے تو وہ بھی کر لیا، میں تو یہ سب جانتا ہوں، میں تو یہ، تو ہم اپنے آپ کو کچھ بڑا نہ سمجھنا شروع کریں۔ یعنی علم اور عمل کی بہتری ہمارے اندر کسی کبر خفی کی پیدائش کا سبب نہ بنے۔ ہمیں علم اور عمل کے کر لینے کے بعد بھی ہمارے اندر عاجزی انکساری زندہ رکھیے، اور وقلبا خاشعا یعنی ہمیں ڈرنے والا دل عطا کیجیے۔ مطلب ہمارے دوست ہیں مولانا دانیال، انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک تحریر بھیجی، اس کو میں نے پڑھا تو بڑا فائدہ ہوا۔ بزرگ ہیں، ان کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا اس تحریر میں، یعنی جیسے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں نا، تو اس کا جملہ اس میں تھا بڑا خوبصورت۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو، جیسے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، صحابہ کو اپنی نیکیوں کے حوالے سے جو خوف تھا نا کہ اگر ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوئیں تو ہمارا کیا
بنے گا. مطلب اپنے اچھے عمل کے قبول نہ ہونے کا جتنا خوف تھا، آج کے مسلمان کو اپنے گناہوں پر بھی اتنا خوف نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کو اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کا. مطلب جیسے اچھا عمل کیا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دکھاوا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد شکر کی توفیق نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد لوگ ہماری تعریفیں کریں اور اس تعریف کا مزہ لوٹنے کے بعد وہ اچھے عمل کی جو اجر ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد میں مطلب مطمئن ہو جاؤں، میں اللہ سے استغفار چھوڑ دوں. تو ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کر لینے کے بعد مجھے خوش فہمی ہونے لگے. تو یہ جیسے آدمی ڈرتا ہے، مطلب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈرتا ہے اللہ سے نا، کہ بس امید بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے. اور یہ امید اور خوف کی یکجائی جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. بڑا اچھا جملہ تھا. یعنی صحابہ کو اپنی نیکیوں کے حوالے سے بھی یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو ہمارا کیا بنے، اچھے عمل کے حوالے سے. تو آج کے مسلمان اپنی گناہوں کے اوپر بھی اس درجے کا ڈر نہیں ہے انہیں. مطلب یہ بہت سخت بات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. مجھے یہ یاد آئی تو اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ہماری اصلاح سامان بنائیے، اور اس میں جو خیر تھی اس کو ہمیں لینے والا بنائیے، اس میں جو خیر نہیں تھی اس سے ہمیں بچا دیجیے اور ہمیں محفوظ کیجیے. اور ہمیں اب جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور جو تھوڑی سی زندگی بچی ہے اس میں اپنی اصلاح کی سچی فکر نصیب ہو جائے، اور اللہ ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ اور وہ آرزو پیدا کر دے کہ اب جو بچی ہے لائف اس میں ہم واقعی اپنے آپ کو جو ہمیں بنانا چاہیے، جو کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم کر لیں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر وہ فٹ بالر ہے جو کسی فائنل میں آخری 4 منٹ رہ گئے ہوں اور اس کو یہ لگے کہ بس آخری 4 منٹ میں اگر میں نے اپنی پوری جان لگا کے گول نہیں کیا تو ہم ہار جائیں گے. وہ جتنی جان لگا لیتا ہے، اللہ کم از کم اتنی ہمت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. مطلب ابھی تو ہم بالکل ہی مطلب جیسے چھوڑا ہوا ہے نا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ آسان کرے. بہرحال میں آج کی نشست کو یہاں روکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے طلبہ اور آپ کے شاگردوں کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ان چیزوں پہ عمل کرنے، ان چیزوں کی قدردانی کرنے، ان چیزوں کو سمجھنے کی، تدبر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے. ان کو اپنے عمل سے اور حسن تعلق سے آگے لوگوں میں منتقل کرنے کا بھی اللہ سعادت عطا کرے. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ کہ آج اس ماڈرن سوسائٹی میں برائی بہت عام اور بہت مسائل ہیں، بہت فتنے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو اسکول میں بھی ہمیں کافی معلومات دی جاتی ہے اور بہت سبجیکٹس ہیں، اسی طرح مدارس میں بھی ہمیں کافی معلومات دی جاتی ہے. تو ہمیں مدرسوں میں اس لیے زیادہ سبجیکٹس اور معلومات دی جاتی ہے کہ اس وقت برائی بہت پھیل چکی ہے، بہت مسائل ہیں، بہت فتنے ہیں. تو سر کیا اس ماڈرن سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے جب ایک طرف برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے ہم اپنی معلومات کو بھی زیادہ بڑھا دیں، یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری جو نالج بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ تکثیر کے اصول پہ نہیں ہونا چاہیے، توحید کے اصول پہ ہونا چاہیے. وہ اس کو میں ذرا سا کھولتا ہوں. جو کچھ بھی ہم جانتے چلے جا رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ بنیادی اور قیمتی بات جو ہم نے جانی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں. ہم نے سب سے قیمتی بات جو جانی ہے اور مانی ہے الحمدللہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو اب جو کچھ بھی مزید جان رہے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ سے کنیکٹ کرنا سیکھیں. تو ہوگا یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے ان کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، وہ انٹیگریٹ کر جائے گا، انٹیگریٹی نصیب ہوگی. مطلب ادروائز جو پرابلم ہے وہ ساری چیزیں آپس میں جو کچھ جان رہے ہیں نا وہ ساری ڈسکنیکٹڈ نوئنگز کے ایکسپیرینسز ہیں. مطلب وہ فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو میں جو ماڈرن ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج کرتی ہے، انٹیگریشن آف نالج نہیں کرتی. اور جتنے زیادہ کمپارٹمنٹس بناتے ہیں، یہ کمپارٹمنٹلائزیشن یا فریگمنٹیشن جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ علم تکثیر کے اصول پہ یعنی ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن علم کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے، وننس اچیو ہو جائے. ساری چیزیں جو میں جان رہا ہوں
ان سب کے درمیان ایک مقصدی ربط حاصل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز جو جانتے ہیں، مطلب آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ جوڑتے چلے جائیں، آپ اپنے پیراڈائم میں اس کو دیکھتے چلے جائیں، بڑے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے چلے جائیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بڑا پرسپیکٹو یا کوئی بڑا ورلڈ ویو یہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا، ورلڈ ویو سے محروم ہے، اور وہ بس چیزیں جو ہیں وہ آئسولیٹڈ خانوں میں جیسے بھری ہوئی ہیں. تو ہر چیز کو ہر چیز سے جوڑنے کے لیے ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اور حکمت جو ہے نا وہ زیادہ جاننے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑے سے جانے ہوئے کی ڈیپتھ میں اترنا، نمبر ون. نمبر ٹو، جو تھوڑا سا جانا ہے وہ نافع ہے، یعنی ایک نافع کانٹینٹ کا جاننا، اور پھر اس کی ڈیپتھ میں اترنا، اور پھر اس کو صحیح پرسپیکٹیو اور صحیح پیراڈائم میں اس کو دیکھنا. یعنی اگر تھوڑا سا جاننا میرے تناظر کو درست کر دیتا ہے اور میں اس کی ڈیپتھ میں اترتا ہوں اور وہ جاننا نافع ہے، تو یہ حکمت کا موجب بنے گا. لیکن اگر میں بہت ساری چیزیں جانے چلے جا رہا ہوں اور میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، بہت ساری مذہبی معلومات بھی جمع کر لینا یہ ایک الگ بات ہے، چیزوں کو اپنے صحیح پرسپیکٹو میں رکھنا یہ ایک الگ بات. اصل میں تو گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مذہبی فہم ہے وہ ہمیں، یعنی دین کا جو تناظر ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے. مطلب ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، ہمارا جو زاویہ نگاہ ہے، چیزوں کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں اگر یہ کہوں نا کہ یہ مثال کل ہی کہیں میں دے رہا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی جگہ جماعت سے نماز ہوئی، نماز کے بعد سلام پھیرا، نماز میں سورہ عصر کی تلاوت ہوئی تھی جس میں یہ بیان ہوا تھا ان الانسان لفی خسر. اس نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھیں بتاؤ سب سے بڑا نقصان کیا ہے، تو ان کے ذہن میں جو چیز آئے گی. اسی طرح آپ اسٹاک ایکسچینج کے باہر کھڑے ہو جائیں، جو لوگ نکل رہے ہیں ان سے پوچھیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے. ان دونوں کا تصور نقصان ایک ہی ہے، ایک ہی ہے ان دونوں کا تصور نقصان. یہ جو پرابلم ہوا ہے نا، یہ زیادہ چیزیں جانتے تو چلے گئے، خیر کی بات جب مجھے سمجھ میں آئی ہے تو میری اینک کیوں نہیں بنی، یہ ہے پرابلم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب میں اس کو اپنا لینس بناؤں، حافظے کی کوٹری میں تدفین نہ کر دوں اس کو میں اپنی آنکھوں پر لینس بنا کے اپنی زندگی گزاروں. تو ہم نے کلمہ شہادت کو حافظے کی کوٹری میں دفن کیا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی صورتوں کو حافظے کی کوٹری میں دفن کیا ہوا ہے، ہم نے سورہ مومنون کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، سورہ فرقان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے. ہم نے اس کو اپنا لینس نہیں بنایا، وہ چیزیں انٹیگریٹ نہیں ہوئیں، چیزیں الگ 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 بہت ساری جمع ہیں. یعنی کوئز مقابلہ جیتنے والا طوطا تیار کرنا آسان ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الیکٹیو رولز میں لرننگ کا کیا تصور ہونا چاہیے؟ مطلب یہ کہ الیکٹیو رولز کے لیے جو علم حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے تو اکنامیکل اس کی طرف علم نافع، مطلب وہ اکنامیکل نفع کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اسے عمل مقبول کی طرف کس طرح لایا جائے؟ تو مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. بس ہم سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں جو ہمارے بنیادی رولز ہیں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہماری بالکل بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھیں. جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ہمارے مزاج میں خوبصورتی پیدا ہوتی، ہمارے فہم میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے، ہماری میچیورٹی بڑھتی ہے، اور اس کے فوائد ہمیں دوسرے اسفیئرز میں بھی حاصل ہوتے ہیں. مطلب وہ انسان جو اپنی فیملی میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، مطلب جو اس کی امیڈیٹ سرکل ہے اس کے اندر وہ اپنی چیزیں بہتر کر رہا ہے، اور اس کے بعد تمام وہ الیکٹیو رولز، آپ نے کوئی بھی ذمہ داری لی ہے، آپ نے کمٹ کیا ہے، آپ نے کمٹ کیا ہے کہ آپ یہاں یہ ٹائم دیں گی، آپ نے کمٹ کیا ہے کہ آپ کسی بچے کو پڑھائیں گی، آپ نے کمٹ کیا ہے کسی تعلیمی ادارے میں کچھ آپ اپنی خدمات دیں گی، تو وہاں کے جو تقاضے ہیں، جو آپ نے کمٹ کیا ہے، جو بھی کمٹمنٹ آپ نے کی ہے اس کو آپ ایکسلنس کے ساتھ آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں، اس کو آپ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے پھر آپ کو ایک ورکنگ یہ بھی کرنی پڑے گی کہ اس کمٹمنٹ کے کیا تقاضے ہیں، اس میں مجھے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو وہ پھر آپ کو وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی.
لیکن اصل میں بتاؤں کہ جو ہماری پرسنل لائف ہے نا، اس میں گراؤنڈڈ ہے ہماری پروفیشنل اور کیریئر لائف بھی. مطلب بہت سے لوگ، بہت سے ٹیچرز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اچھی ٹیچنگ کے لیے اچھا لیسن پلان کیسے بنائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے اچھا لیسن پلان بنانا یہ بات کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ رات میں ٹائم پہ سو جائیں. اچھی ٹیچنگ کے لیے صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں. اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کا جو ناشتہ ہو وہ طیب غذا والا ہو، غیر طیب نہ ہو. اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کی پرسنل لائف میں ایک پیس ہو. اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کی لائف میننگ فل ہو. یعنی وہ انسان جو اچھی لائف کو لیو کر رہا ہے وہی اچھی ٹیچنگ کر سکے گا نا. یعنی میں اچھی لائف کو لیو تو نہیں کرتا لیکن میں ٹیچ کر رہا ہوں، تو بس وہ ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ معاف کرے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک انسان اپنی پرسنل لرننگ نیڈس پہ کام کرتا ہے اور اپنے مینڈیٹری رولز میں ایکسل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو پبلک اسفیئر ہے نا، مطلب ہمارے عہد کا ایک پرابلم یہ ہے نا کہ وہ آدمی جو 1,00,000 لوگوں کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، صرف 4 ہی تو لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے گھر میں رہتے ہیں اس سے خوش نہیں ہیں. مطلب گھر کے 4 لوگوں کا دل جیت نہیں پاتا، 1,00,000 آدمیوں کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ 1,00,000 ووٹ کیسے حاصل کرنے ہیں، لیکن بیوی کو کیسے مطمئن کرنا ہے، والدین کو کیسے راضی رکھنا ہے، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، یہ اسے نہیں آتا. تو میں یہ بس عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پرسنل لائف کے اندر گراؤنڈڈ ہے نا، جس کی پبلک جو بھی مطلب، تو وہ ایک صحیح اس میں ہے الحمدللہ. یعنی کوشش کرنی ہے، باقی نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مطلب ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی ہے. اچھی بیوی بننے کی کوشش کرنا ہم پہ فرض ہے اور اس میں ہمیں سچا ہونا ہے. اچھے شوہر بننے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ آسان فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم دین کے ساتھ دنیا کی چیزیں جو سیکھتے ہیں وہ ایک ساتھ کیسے چلے. یعنی جیسے میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں ایک طرف، اور دوسری طرف میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کمپیوٹر بھی سیکھوں. تو میں دونوں چیزیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں مجھے یہ موقع نہیں ملے گا جو ابھی موقع ملا ہوا ہے، ابھی میں سیکھ سکتی ہوں. تو جیسے لیکن پھر آپ نے بتایا کہ فوکس نہیں ہو پاتا اور ہم جو ہے عمل بھی نہیں کر پاتے اس چیز پر. تو یہ پھر ہم کیسے کریں کہ دین کے ساتھ دنیا کو کیسے لے کے چلیں؟ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے سوال کر لیا. اس سے بڑا فائدہ ہوگا، مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کے لیے کیا چیز سیکھنا ہے. آپ دونوں چیزوں کو اہمیت جو دے رہی ہیں نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بیٹی ہیں یا اگر آپ کی شادی ہو گئی، آپ وائف ہیں، یا اگر آپ بہن ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری فیملی کا جو رول ہے، مطلب میں کیا چیز کیوں سیکھنا چاہ رہی ہوں. مثال کے طور پر آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اچھی ہو، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے، یا ایک کمپیوٹر کیسے آپریٹ کرتا ہے اس کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کی نیند اچھی ہو جائے، یہ کیسے اچھی ہوگی اس کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے. آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، غصے کا کیا کیا جائے، غصے کا کرنا کیا ہے. اگر آپ کی جسمانی صحت کا کوئی پرابلم ہے، سپوز کوئی بھی بالفرض، تو اپنی فزیکل ہیلتھ کو کیسے ٹھیک رکھا جائے، اپنی ذہنی صحت کو یا نفسیاتی صحت کو کیسے ٹھیک رکھا جائے. اگر شادی ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کا دل کیسے جیتا جائے. اگر بچے ہو گئے ہیں تو اچھی ماں کیسے بنا جائے. یہ جو چیز سیکھنا ہے نا، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے. مطلب جیسے ہم علم کہہ رہے ہیں نا، اصل میں تو دنیا ہی میں دین کو اپلائی کرنا ہے. مطلب دین کی اپلیکیشن الگ سے نہیں ہے. دین مسجد کے لیے نہیں ہے، دین گھر کے لیے بھی ہے. مسجد میں تو چند چیزیں ہی کرتے ہیں نا، اصل تو اپلیکیشن بازار میں، زندگی میں، کاروبار میں، بچے پالنے میں، ادھر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ بہت سارے مواقع آپ کو ملیں گے
تو آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ کون ابھی وقت چلا جائے گا، موقع نہیں ہے، اللہ آپ کو موقع دے گا. اگر کوئی چیز آپ کے لیے ضروری ہوگی آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کو موقع دے گا. لیکن سب سے پہلے آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ اگر کمپیوٹر نہیں سیکھا تو کیا جنت میں داخلہ مشکل ہوگا؟ وہاں پہ کھڑے ہوں گے لوگ، کہ وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، بھائی تمہیں تو جنت الفردوس نہیں مل سکتی، تمہیں تو کمپیوٹر آتا ہی نہیں تھا، تمہارا تو جی میل پہ اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، تمہیں جنت میں کیسے داخل کریں؟ جاؤ تمہاری فیس بک آئی ڈی کہاں ہے؟ تم پہلے فیس بک پہ اکاؤنٹ بناتے پھر تمہیں جنت ملے گی. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری بیوی، تمہارا شوہر تم سے خوش تھا، تمہارے گھر والے تم سے خوش تھے، تم نے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، لوگوں سے اچھی طرح تم نے اچھا تعلق بنایا، اللہ کے احکامات کو فالو کیا. تو اگر تم نے اللہ کی بات مانی ہے تو تمہیں جنت ملے گی. اگر میں سب سے پہلے جنت میں کیسے پہنچوں والا علم نہیں سیکھ رہا، اور مطلب کینیڈا کیسے پہنچوں والا علم پہلے سیکھ رہا ہوں، اور جنت میں کیسے پہنچوں والا علم نہیں سیکھ رہا نا، تو بات نہیں بنے گی. تو پہلے تو مجھے یہ سمجھنا ہے نا، اور اپنی زندگی کو میں جہنم نہ بناؤں، اس سے بچنے والا علم. وہ جو علم ہے نا وہ نہیں ہے تو لوگوں نے اپنی لائف کو جہنم بنایا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ واضح ہوئی بات؟ سر اس آپ نے یہ کہا کہ اس انفارمیٹو دور میں ہمارے معلومات کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں بہت سارے معلومات ہونے کے نقصانات ہمارے زندگی میں آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ معلومات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا رجحان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں دیکھتے ہوئے، کیونکہ لوگ مجھے اگر کچھ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا پھر اس کا اثر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہونا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب کچھ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی باوجود میں بھی سمجھتا ہوں کہ معلوم ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میرا یہ رجحان ہوتا ہے کہ میں معلومات کروں اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کروں. تو یہ معلومات کا جو روزہ ہے کہ اپنے آپ کو انفارمیشن سے کیسے بچایا جائے، اس کے اوپر اور تھوڑا آپ روشنی ڈالیں گے تو سر بہت بہتر ہوگا، تاکہ میں سمجھتے ہوئے شعوری طور پر بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. باوجود بھی پھر بھی میرا رجحان اتنا ڈسٹریکشن ہے کہ پھر بھی میرا وہ بار بار اسی کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسا میگنیٹ کھینچتے رہتا ہے. تو ہم کو بھی اس کی طرف بار بار میرا جو جھکاؤ جو بڑھتا ہے، اس سے بچا جائے اور اپنی زندگی میں اس میں ٹھہراؤ لا جائے. شکریہ ڈاکٹر سر. انفارمیشن ایج کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ انفارمیشن سیکھ نہ بھی کریں، آپ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ بھی کریں، تو بھی آپ کو بتایا جاتا رہے گا. آپ جانکاری کے تجربے سے اپنے آپ کو یعنی الگ نہیں کر پائیں گے. کچھ نہ کچھ تو آپ کے جاننے میں آئے گا. پھر بھی کوئی خود ہی آپ کی محبت میں آپ کو اطلاع دے گا، کوئی آپ ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوگی، یا آپ کسی لاؤنج میں کھڑے ہوں گے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ کے یا کہیں آپ کسی جگہ پر، تو آپ کے سامنے ایک انفارمیشن آ جائے گی. انفارمیشن تو آئے گی. آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، اس انفارمیشن ادھر سے آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے آئے گی. تو لیکن یہ کہ جیسے آدمی یہ سوچے کہ مجھے جن چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آدمی خود اپنے آپ کو ایسس کرے کہ کلیئرٹی کے جس معیار پر مجھے پہنچنے کی ضرورت ہے، وزڈم کے حصول کے لیے مجھے جس طرح کی پروسیسنگ کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ریفلیکشن کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے مجھے جس طرح کے انتظام کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے ان سبسکرائب کر لوں کچھ چیزوں کو. میں کہتا ہوں اگر سوشل میڈیا آپ استعمال کر بھی رہے ہیں، کوشش کریں موبائل فون سے نہ کریں. یعنی اب ایک فاصلہ ہو گیا کہ آپ نے موبائل سے نہیں استعمال کر رہے، آپ کمپیوٹر سے جا کے کرتے ہیں. ایک جو فوری طور پر یعنی ہر وقت جیسے آپ اس کو کھول کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ نہیں بیٹھ رہا ہے. یا آپ نے کہا کہ بھائی میں کچھ عرصے کے لیے ایک بریک لوں گا اور میں اس کو ابھی فی الحال نہیں استعمال کروں گا، میں کچھ اور، میں ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ کروں گا. میرے سامنے کچھ بڑے سوالات ہیں، میں اپنی لائف کے اوپر غور کر رہا ہوں، میں اپنی چیزوں کو سمجھ رہا ہوں، اپنی لائف کو میں میننگ فل بنانے کے لیے مجھے جو کچھ سمجھنا سیکھنا ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو میں کچھ عرصے کے لیے یہ جو فری فلو آف انفارمیشن کا جو ایک فلڈ ہے نا، میں اس سے اپنے آپ کو جیسے اپنے حد تک ذرا ان پلگ کر لوں. ویسے تو چلتا رہے گا، وہ تو آپ کو مکمل طور پہ کٹ آف تو نہیں ہوگا، لیکن کسی حد تک آپ یہ کریں گے، اور یہ بھی کچھ عرصے کے لیے کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب سیکھیں نہیں. میں سیکھنے کو منع نہیں کر رہا، میں تو سیکھنے کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے معلومات کے سیلاب کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں.
ابھی تک تو معلومات کی اوور ایٹنگ کی ہے نا، معلومات کی فاسٹنگ تو نیا تصور ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر میرا سوال جو ہے وہ آپ کی جو پہلے 3 پوائنٹ ہیں نا ان کی روشنی میں تھا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ میں جو چیز ہے آلریڈی جانتا ہوں، اور دوسری بات ہے یہ کہ وہ چیز انٹرسٹنگ نہیں ہوتی۔ تو سر آپ نے جو چیزیں جو پرابلمس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو سیکھنے والے ہیں ان میں پرابلمس، لیکن جو سکھانے والا ہے یا جو بات کہنے والا ہے وہ اگر اس چیز کو ایک خوبصورتی سے اگر بیان نہیں کر رہا، تو اس چیز کو آپ کیسے مطلب ایڈریس کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی کسی صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا ریلیٹ کر کے نہیں بیان کرتا کہ ہم اس کو توجہ سے سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں، تو وہ اس یعنی اس پرسپیکٹو سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹنگ اس طرح نہیں لگتا۔ تو یعنی اس طرح کے سینیریو کو ہم کس طرح دیکھیں اور کس طرح ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ اچھا سوال ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے، اسی سوال کو سوچئے ذرا اس بات پر کہ اگر کوئی صاحب اچھی بات اور بہت اہم بات، کسی صحابی کا واقعہ، کوئی اور ایسی خیر کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، ان کا طرز بیان خوبصورت نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی بتا رہے ہیں، ان کے بولنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو اچھا بولنا بھی نہیں آتا، یہی تو چیلنج ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کیا میں اس کو ویلیو دوں گا، توجہ دوں گا یا نہیں دوں گا، یا وہ واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا ہے، چونکہ وہ 4 دفعہ پہلے سن چکا ہوں، لہٰذا اب میں نے سنا، میں نے کہا میں بہت دفعہ سنا ہے، یہ تو بہت دفعہ سنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو بہت دفعہ سنا ہے وہ میرے عمل میں آیا ہے؟ اتنی دفعہ سن لیا لیکن عمل میں تو نہیں آیا۔ یا وہ جو جب تک والا وائرس بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، جب تک مجھے ایسے ٹیچرز نہیں ملیں گے جو اچھی بات کو اچھے انداز میں پیش نہ کریں، تب تک میں اس کو نہیں سیکھ سکتا۔ اگر ایک چیز میننگ فل ہے، پریزنٹیشن بہت کیپٹیویٹنگ نہیں ہے، میں اسے سیکھ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ انٹرسٹنگ ہے، یا اس لیے سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میننگ فل ہے؟ یعنی میننگ فل کا مقام انٹرسٹنگ سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ یعنی ماڈرن ٹائمز میں جو جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائیکی ہے نا، اس کے لیے دلچسپ اور مزیدار بامعنی پہ مقدم ہے، حالانکہ اصولی طور پر بامعنی کانٹینٹ کو مزیدار کانٹینٹ پہ فوقیت ملنی چاہیے۔ آج تو ہم صرف لرننگ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے وہ والی بات نہیں کی۔ یعنی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تو بتائیں کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو ٹھیک کریں، تو یہ تو آج کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کام پچھلے 29 سال سے کر رہا ہوں، مطلب ان کے لیے تو بہت ساری باتیں ہم کر ہی رہے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سر میرا سوال بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا تھا کہ آج کل جو ہے نا وہ انفارمیشن کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ورسٹیلٹی کے پیچھے آئی ایم اے ہوم اسکولنگ مدر آف 4 kids، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیشنل پروسیسز پر پیچھے رہ جاتے ہیں جو لرننگ کے ہیں، ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ اس کو انٹرسٹنگ بنانے پہ لگ جاتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے صحیح بات بتائی، ماشاءاللہ، اس کو بس ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ بچے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اس طرح سے ہونا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے بچوں کی بعض کتابیں دیکھی جس میں انہوں نے اتنے ornamental فیچرز پیدا کیے جو ڈسٹریکشن ہے، مطلب وہ جو پیج کا لے آؤٹ ہے، ایک بچے کو کوئی چیز دکھانی تھی، وہ سائیڈ میں پیج نمبر بھی لکھا ہے، تو اس کو ایک کارٹون کیریکٹر بنایا، اس کارٹون کیریکٹر کے پیٹ میں پیج نمبر لکھا ہے۔ ارے بھائی اس کو پیج نمبر دکھائی نہیں دے گا، اس کو تو کارٹون دکھائی دے گا۔ اب وہ بچوں کی کتاب ہے تو اس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا وہ بچوں کا کمرہ ہم بنا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بچوں کے کمرے میں اتنے کوئی غبارے لگا دیے، کوئی پھول لگا دیے، دیواروں پہ اتنے کلر بھر دیے۔ ہم بچوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم دیکھیں، پہلے ایک بات یہ سمجھیے، وہ ہر اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے یعنی جس میں اس کا محبوب انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ یہ جو مصنوعی پن ہے نا، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، مطلب، اور جو نیچرل مینر میں ہم صرف اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کے چلبلا پن، اس کی شرارت کی قدردانی کریں۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ شرارتوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں شرارت کی اریٹیشن والے مزاج سے نکل کے شرارت کے لیے اپریسیشن والے ذوق کا حامل بننا ہے۔ یہ ایک شفٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اصلاح نہیں کریں، ان کو کریکٹ نہیں کریں۔ آپ ان کو نو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں، بس سمجھانے کی مقدار تھوڑی سی ہی ہونی چاہیے۔ مطلب جیسے
آٹے میں آپ نمک ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو صحیح لگتا ہے، اگر آپ آٹے اور نمک کو ایکول کوانٹٹی میں لے لیں گے تو پتہ نہیں کیا چیز بنے گی. تھوڑا بہت سمجھائیں گے وہ بہت افیکٹو ہوگا، کبھی کبھار سمجھائیں گے بہت افیکٹو ہوگا. ہر وقت سمجھاتے رہیں گے، ہر وقت ٹوکتے رہیں گے، ہر وقت بتاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ زیرو زیرو. ایک پیرنٹ وہ ہے جو 15 دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے پیار سے بہت اچھے انداز سے ایک بات بتاتا ہے، اس کی بات کو وہ بہت اچھی طرح سنیں گے، سمجھیں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ انہوں نے آج مجھے بٹھا کے ایک بات بتائی، فوراً مان لیں گے، سمجھ لیں گے وہ. لیکن اگر آپ روزانہ صبح دوپہر شام ان کو نصیحتیں کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ آٹے میں نمک کی مقدار آپ نے بڑھا، مطلب سمجھانے کا عمل اتنا کم بھی نہیں ہوگا جتنا نمک ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، لیکن بہرحال آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے آپ مطلب اس کو دیکھیے کہ مطلب چیزوں کو فطری انداز میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہمیں سمجھ دے، مطلب حکمت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹنگ ٹپس کی جتنی محنت سے تلاش کرتے ہیں اتنی محنت سے حکمت کی دعا نہیں کرتے. وہ حکمت ہماری بڑی ضرورت ہے، اگر یہ مل جائے تو سب چیزیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا جو سوال ہے وہ ہے ہاؤ ٹو برنگ کلیئرٹی ٹو اور تھاٹس کہ وہ ہماری ورلڈ ویو سے کلیش نہ کرے، کیونکہ ہم انفارمیٹیو ٹائم میں نے ہمارا جو دور ہے وہ وہاں پر انفارمیشن بہت ہی سستی ہو چکی ہے، اور انفارمیشن کے تحت ہمارا جو سوچ ہے وہ کلسٹر ہو رہا ہے. سو ہاؤ ٹو کلیریفائی، اور بول سکتے ہاؤ برنگ کلیئرٹی ٹو اور تھاٹس اور تھنکنگ. اس کے لیے نا ہمارے پاس ایک اصول یہ بنا لیجئے کہ آپ نے جو کچھ بھی مطلب دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام جو کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ آپ جو بھی آپ سیکھ رہی ہیں، جان رہی ہیں، ان کو آپ نے لیتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری آخرت کو خطرے میں نہ ڈالیں. کسی مسلمان کا اصل میں لانگ ٹرم وہ ہے جو مطلب آخرت اس کا لانگ ٹرم ہے. باقی اس دنیا کا جتنا بھی لانگ ٹرم ہے وہ تو شارٹ ٹرم ہے، وہ تو بہت شارٹ ہے. ہم جو ایٹرنل لانگ ٹرم ہے نا اس کو ہم ویلیو دیتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جتنا ہم ریفلیکٹ کریں گے اور جتنا ہم قرآن اور سیرہ سے جڑیں گے اتنا ہمارے پاس کلیئرٹی ہوگی انشاءاللہ، ہم چیزوں کو سمجھیں گے. یہ بھی ہماری بہت اہم لرننگ نیڈ ہے نا کہ ہم خدا نے ہم سے کیا کہا ہے اس کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی، کیسی تھی، وہ کیا چاہتے تھے ہم سے، اس کو سمجھیں. تو اس کو جتنا اچھی طرح ہم سمجھیں گے اتنا ہمارے پاس ایک اور کلیئرٹی ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو اس کی سینس عطا کرے. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی، میں اس کو ابھی یہاں پہ روکتا ہوں، خاصا ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.